یہ ہماری اس سیریز کے اندر 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو فرسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے اصل میں صرف اور صرف فتنے کے اوپر بات کی تھی کہ فتنہ کیا ہے اور اللہ کے نبی نے فتنے کو بارش کیوں کہا ہے۔ دوسری ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ جب فتنے کا موسم ہوتا ہے تو اللہ کے مارکنگ کا انداز نرم ہو جاتا ہے، اور جب فتنے کا موسم ہوتا ہے انسان کے گرو کرنے کی جو طاقت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں انسان گرو اگر آپ کہہ لیں 5 کی سپیڈ پہ کرتا ہے نا، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو فتنوں کے حالات میں وہ 55 کی جگہ چلا جاتا ہے، اگر وہ صبر کرنے والا ہو اور استقامت والا ہو۔ اور اسی کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایسا کیا ہوتا ہے جب فتنہ اپنے عروج پہ چلا جاتا ہے، یعنی تباہی جو ہے وہ مقدر ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے 3 باتیں کی تھیں۔ نمبر 1 کہ جب کرمنلز جو ہیں، جو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 جو ان کو منع کرنے والے اسکالرز ہوتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی جو ان کو منع کر سکتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 کہ جو نااہل لوگ ہوتے ہیں، جن کا کوئی میرٹ نہیں ہوتا، وہ اتھارٹی کی پوزیشنز پہ بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ مذہبی پوزیشنز ہوں، چاہے وہ سیاسی پوزیشنز ہوں، چاہے وہ کمپنیز ہوں، چاہے وہ معاشت ہو، چاہے وہ PCB بورڈ ہو، جو مرضی ہو، نااہل لوگ جو ہے نا اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں جب جمع ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ فتنہ اپنے عروج پہ جاتا ہے۔ تیسری ایپیسوڈ میں ہم نے میڈیا کے اوپر بات کی تھی، یعنی جو فتنہ ہے میڈیا کا، وہ ہم نے میڈیا کے اوپر ساری کی ساری بات کی تھی کہ اس وقت آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں ہے، وہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ کو میڈیا سے ملا ہوا ہے۔ اور میڈیا پوری دنیا کا تقریباً 70% میڈیا صرف 6 لوگ کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ امیجن کریں، صرف 6 کمپنیاں ہیں جو دنیا کا تقریباً 70% میڈیا کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی کہ جو نیوز CNN پہ آئے گی نا وہ تقریباً پوری دنیا میں چلے گی، جو نیوز جو ہے نا فاکس نیوز پہ یا BBC پہ آئے گی وہ تقریباً پوری دنیا میں چلے گی۔ یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ تو خصوصاً جو ہماری یوتھ ہے، اگر وہ آج ہر بات میں آزادی آزادی کا نعرہ لگاتی ہے، ہر بات مجھے آزاد، اور یہ نہیں پتہ کس سے، یہ کوئی نہیں پتہ اس کو، لیکن بس اس کو یہ پتہ ہے کہ میری امی ابو مجھے کھیلنے نہیں دیتے اس لیے آزادی بہت اچھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں 4 گھنٹے موبائل یوز کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے کرنے نہیں دیتے، تو یہ آزادی مجھے چاہیے، 4 گھنٹے موبائل استعمال کرنے دو۔ اس کو صرف آزادی یہی سمجھ آتی ہے، لیکن دھیرے 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 وہ مورل سے، ویلیوز سے، ملک سے، مذہب سے، ہر چیز سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ میڈیا کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور لاسٹ جو ہماری آخری ایپیسوڈ تھی اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا فتنہ آف ڈویژن، فرقہ پرستی کا جو فتنہ ہے، اور ہم نے 6 اصول بتائے تھے کہ اگر وہ 6 اصول اپنا لیے جائیں تو ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا ہے انشاءاللہ 5ویں ایپیسوڈ ہے، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فتنہ آف اگنورینس، جہالت کا فتنہ۔ اور سارے کے سارے فتنے اصل میں اسی کی وجہ سے ہی ایمرج ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ جاہل ہوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کسی بھی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ اسلام کے اندر صرف اچھائی کا علم نہیں حاصل کرنا، آپ نے برائی کا بھی کرنا ہے، یعنی کہ جتنا زیادہ ضروری اچھائی کا علم ہے اتنا ہی ضروری برائی کا علم ہے۔ کیوں؟ اس سے بچ سکیں۔ آپ کو جب نہیں پتہ کہ یہ چیز بری ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ اس کو اختیار کر لیں گے، اور اگنورینٹلی آپ اللہ کے خلاف چلے جاتے ہیں، اپنی جہالت میں آپ اللہ کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ ایک انسان کا جو دماغ ہے نا، وہ کسی بھی شے کو 2 طریقے سے دیکھتا ہے، یہ اچھی ہے یا بری، بس یہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ ہمارا دماغ بنا ہی ایسا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی ایک دم سے یہاں پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، تھوڑی تھوڑی ہل رہی ہے، تو آپ چھونے سے پہلے کیا کرو گے؟ نہیں دیکھیں گے تو تبھی تو چھونے کی کوشش کرو گے نا بھائی، چھونے سے پہلے کیا کرو گے؟ کیا؟ ہاں، یہ کہیں مجھے نقصان تو نہیں پہنچا، یہ کوئی کیڑا تو نہیں ہے، یہ کوئی زہریلی شے تو نہیں ہے، یہ مجھے ڈنگ شنگ تو نہیں مارے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان فطرتاً ایسے، ابھی جب پہلی دفعہ آپ نے مجھے کوئی بھی سنا ہوگا وہ بھی اسی نیت سے سنا ہوگا، بھلا یہ کیسا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھلا اس کی باتیں کیسی ہیں؟ تو کسی کو بات صحیح لگ جاتی ہے تو وہ تھوڑا دوبارہ سن لیتا ہے، اور کسی کو صحیح نہیں لگتی ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ہمارا دماغ ہی یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ علم لے، کیونکہ علم کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ تو انگلش ہو گئی، وہ بھی اردو ہو گئی۔ علم کیا ہوتا ہے بھائی؟
تمیز. علم کا معنی ہوتا ہے اچھائی برائی میں تمیز حاصل کرنے کی ایبلٹی لے لینا. آپ کو یہ پتہ چل جائے کیا صحیح ہے اور کیا, یہ علم ہوتا ہے. اور ہمارا مائنڈ ٹرینڈ ہے اس چیز کے لیے, وہ ہر چیز کو دیکھتے ہی کیسا ہے, اچھائی اور برائی میں. تو آپ چوز نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس, یار بولو نا, ہاں علم نہیں ہے. تو ہمارا مائنڈ فطرتاً کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ ڈیمانڈ ہی علم کرتا ہے, فطرتاً وہ ڈیمانڈ علم کرتا ہے. اللہ نے اس کو بنائی ایسے. اس لیے علماء کہتے ہیں دنیا میں 2 ہی قسم کے انسان ہوتے ہیں, تیسرے ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے کہ وہ تباہی کی طرف جائیں گے. یا تو وہ سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں, یا بندہ کیا کرتا ہے, یا بیٹا بنو یا باپ بنو, تیسرا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تیسرا ہمیشہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے. یا تو آپ سیکھ رہے ہیں یا آپ سکھا رہے ہیں, تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ نے سیکھ لیا ہے تو کچھ اس کا پروڈیوس کرنا شروع کر دیں, اور اگر آپ نے پروڈیوس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو سیکھنا شروع کر دیں. ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں رہیں تو آپ پروگریس کی طرف جاتے ہیں, وگرنہ یہ انسان ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے. یہ اصول ہے. اور ویسے یوزلی اوور آل جو ہماری پاپولیشن ہوتی ہے وہ انہی 2 کیٹیگریز میں ہوتی ہے, یا وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے یا وہ ٹرانسمیٹنگ اینڈ پہ ہوتی ہے. 2 ہی چیزیں, یا ٹرانسمیٹنگ ہوتی ہے یا ریسیونگ ہوتی ہے. یا وہ ریسیو کے اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے یا وہ ٹرانسمٹ کے اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. آپ نے کسی ایک میں کھڑا ہونا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ان دونوں میں سے آپ نہیں ہیں تو آپ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں, یعنی وہ بندہ جہالت کی طرف جا رہا ہے اور فتنے کا شکار ہوگا, جو کہ فتنہ آف کیا ہے, اگنورینس ہے. جہالت کا بہت بڑا فتنہ ہے. سب سے بڑی جہالت کیا ہے آج کے دور میں؟ سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ دیکھیں نا, فائنینشیل اگنورینس بھی ایک چیز ہوتی ہے, اس کو پیسہ نہیں کمانا آتا, یہ ایک اگنورینس ہے, ایک جہالت ہے. مورل اگنورینس بھی ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے اخلاقی حوالے سے یہ جاہل ہے. سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ سب سے بڑی جہالت کیا ہے جو اس امت کو, ویسے سب سے زیادہ اس امت کو فیس, یعنی کہ آج کی امت کو فیس, اگنور کرنا. اوکے سوری, نہیں ایگزیکیوشن. ہاں, سب سے بڑا جو جہالت ہے اس وقت امت کی, اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا آتا. اور یہ اصل میں بات کیا ہوتی ہے؟ عمل. یعنی کہ علم ہے الحمدللہ, نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھتا, کیونکہ اس سے نماز پڑھی نہیں جاتی ہے. اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے؟ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کرنا آتا. میں کیا کروں؟ ہر بندے کا خیال ہے کہ مسجد بنانی چاہیے, لیکن اس مسجد کو اپنے محلے کے ساتھ یا اپنے معاشرے کے لیے خیر والا کیسے بنائیں, یہ ایگزیکیوٹ نہیں کرنا آتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ جملہ یاد رکھیں, دا پرابلم از ناٹ دی لیک آف انفارمیشن, دا پرابلم از ٹو مچ انفارمیشن اینڈ وی ڈونٹ نو وچ ون ٹو چوز. پرابلم یہ نہیں ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے, پرابلم یہ ہے فلو ہے لیول کا, جو آج سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت فلو ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم ان ایبل ہیں چوز کرنے میں کہ اتنی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے, اس میں سے میں نے چوز کون سی کرنی ہے جو میری زندگی کے لیے یا میرے کام کے لیے, میرے پیسے کمانے کے لیے فائدہ مند ہے. جس کی وجہ سے ہماری یوتھ کیا ہو گئی, کیا ہو گئی بھائی, کیا ہو جائے گا اس کی وجہ سے؟ بندہ کنفیوز ہو جائے گا. اور ہماری یوتھ کی نارمل ہیبٹ جو ہے اس وقت, جو جنرل سٹیٹ ہے, وہ کنفیوژن ہے. جنرل سٹیٹ کنفیوژن ہے. لٹرلی لیکچر سننے کے بعد کبھی کبھی یوتھ اور کنفیوز ہو جاتی ہے. وہ کیوں؟ حالانکہ علم مل رہا ہے. اب ایک اور آ گئی. ابھی میں کچھ سن رہی تھی, وہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا, یہ کچھ اور کہہ رہا ہے. گیم اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے بڑی جو اس وقت فتنہ ہے اگنورینس کا, وہ ایگزیکیوشن میں ہے, کہ ہماری قوم ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہی. یعنی کہ دنیا کی سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہمارے, دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارا, دنیا کی ٹاپ 10 آرمیز کے اندر ہم, دنیا کی نیوکلیر پاور کے اندر ہم, دنیا کے بہترین مینگو ہمارا, دنیا کے بہترین کنو ہمارا, دنیا کے بہترین چاول ہمارا, دنیا کا مین میڈ جنگل ہمارا, چھانگا مانگا مین میڈ دنیا کا سب سے بڑا ہمارا, دنیا کا ون آف دا بگیسٹ ڈیم ہمارا. یعنی کہ گو آن اینڈ آن. دنیا کے 4تھے نمبر پہ دی موسٹ انٹیلیجنٹ نیشن پاکستانی,
5ویں نمبر پہ سب سے خوبصورت نیشن پاکستانی، ٹاپ 10 کے ہیپینس کے انڈیکس میں پاکستانی، یعنی کہ ورسٹ سچویشن میں بھی خوش رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جسٹس میں 129 نمبر پہ، کرپشن کے اندر 140 نمبر پہ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سارا کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن ہمیں ایگزیکیوٹ نہیں کرنا آتا. یعنی کہ کوئی انجن ہے اور وہ انجن اپنے آپ کے اندر بیٹھ کیا کر رہا ہے، پتر ایک دفعہ میں چل پڑا نا 400 سپیڈ مارا گیا تیرا بھائی، لیکن بس پڑا ہوا ہے، بس انجن ہے پڑا ہوا ہے. پتر جو میری بریکس ہے نا، جتنی مرضی زور سے لگا لو گاڑی الٹے گی نہیں، میں ایسی بریکس ہوں، لیکن گاڑی میں نہیں ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اسٹیئرنگ ویل ہے، کوئی ٹائرز ہے، کوئی باڈی ہے، لیکن سارے کیا ہیں؟ الگ ہے. ان کو گاڑی نہیں بنانی آتی، اور جب تک وہ گاڑی نہیں بنتے تو جتنا مرضی انجن تیز ہمیں 4000 کلومیٹر ہو، فائدہ کوئی فائدہ نہیں. تو یہ جو اس وقت قوم ہے، یہ را میٹیریل ہے. یہ کیا ہے؟ را میٹیریل. اس را میٹیریل کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا آ رہا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایک نا کسی کو کہا، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑے شیخ تھے، تو انہوں نے کہا آپ سے نا ان سے ملاقات کروانی ہے، بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں. تو کہتے ہیں یار بڑی عجیب بات ہے، میں نے سنا ہی نہیں کبھی، اتنے پہنچے ہوئے عالم ہیں. تو یاد رکھیں جتنا پہنچا ہوا عالم ہوتا ہے نا، وہ اتنی بڑی ایگزیکیوشن کرتا ہے. یاد رکھیں، جو جتنا پہنچا ہوا عالم ہوتا ہے وہ اتنی بڑی ایگزیکیوشن کرتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی سسٹم اس نے کھڑا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ معروف ہوتا ہے. اب کوئی میں کہوں طارق جمیل تو ایک دم آپ ساروں کو پتہ ہے، ڈاکٹر اسرار احمد ساروں کو پتہ ہے، حافظ سعید ساروں کو پتہ ہے. بڑے بڑے جو نام ہوتے ہیں اللہ ان کو مشہور کرتا ہے. کرمنلز بھی مشہور کرتا ہے، فرعون بھی مشہور ہوتا ہے، اور موسیٰ بھی مشہور ہوتا ہے. ذاکر نائک بھی مشہور ہوتے ہیں کہ ٹاپ 100 جو ریلیجیس لوگ ہیں ان میں پہلے نمبر پہ آئے. اور ایکٹرز میں شاہ رخ خان بھی ہوتا ہے ٹاپ 100 میڈیا پرسنالٹی میں پہلے نمبر پہ آیا. شاہ رخ بھی مشہور ہوتا ہے، ذاکر بھی مشہور ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ان کے پاس گئے، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگایا، اٹھ کے آ گئے. انہوں نے کہا میں تجھے لگا تو آپ صبح جاؤ گے شام کو آؤ گے. کیا پایا آپ نے ان کو؟ کہتے ہیں علم کا سمندر ہے، لیکن سارا را ہے. سارا کیا ہے؟ را مٹیریل ہے، یعنی کہ کباڑ خانہ ہے. علم کا کباڑ خانہ دیکھنا ہے تو اس عالم کو جا کے دیکھ لو. اب کباڑ خانے میں میرے بھائی کچھ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں. لٹرلی کباڑ خانے کے اندر جانا پڑ جائے 15-20 دن لگ جاتے ہیں، بڑا جتنا بڑا کباڑ خانہ اس کو سیٹنگ کرنے میں، کیونکہ ہر چیز پھینکنے کا دل نہیں کرتا. یار یہ تو بڑی کمال ہے، یہ تو بڑی کمال ہے. یہ کہتا ہے اس کے پاس سارے کا سارا صرف کباڑ خانہ ہے، اس کو استعمال آتا، اس کو اس کا استعمال ہی نہیں آتا. یعنی جتنا میرے پاس ہوتا ہے نا تو شاید نظام کھڑا کر دیتے جتنا اس کے پاس ہے. تو سب سے بڑا فتنہ اگنورینس کا، وہ ایگزیکیوشن کا فتنہ ہے. آپ کو پتہ ہے اگنورینس جو ہے نا، لوگ اوور آل جنرل فارم لیتے ہیں. بھائی کوئی بندہ عبادات میں ماشاءاللہ عالم ہے لیکن اخلاق میں جاہل ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بندہ اخلاق میں بھی اچھا ہے، عبادات میں بھی اچھا ہے، لیکن نا وہ اپنی فیلنگز کے اندر جاہل ہے. اگر وہ اداس ہے، مطلب امی کی وجہ سے اداس ہے، شوہر کی وجہ سے اداس ہے، بچوں کی وجہ سے اداس ہے، اس اداسی پہ اوور کم کرنا بھی علم ہے. اس کے پاس یہ علم نہیں ہے. تو ہر بندہ کسی کیٹیگری میں جاہل ہوتا ہے. اس وجہ سے جتنا مرضی بڑا عالم ہو جائے وہ عاجز ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہتے ہیں انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے. انسان ہمیشہ، یعنی کہ نالج کبھی رکتا، کیونکہ آپ ہمیشہ کسی کیٹیگری میں کیا ہوتے ہیں؟ آپ جاہل ہوتے ہیں. اور یہ مان لینا کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے. اس لیے انسان اس کو پھر سیکھتا ہے، اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. میری بات سمجھے؟ اس کو لگتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. یہ سب سے بڑی نشانی ہے، یہ جاہل ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ پی کے مووی ہے نا، پی کے مووی، اس میں ایک ہی ڈائلاگ بڑا کمال ہے. تو وہ آخر میں جب پکڑ لیتے ہیں اس کو اور وہ فائنل ایک اپنا سین چلا رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے یار تو نے سارے بھگوان تو رانگ نمبر کر دیے نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ سارے خدا تو نے رانگ نمبر کر دیے، اب تو رائٹ نمبر دے دے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بتا دے نا کون سا خدا صحیح ہے، ہمارے تو سارے غلط ہو گئے نا بھائی، تو بتا دے. تو اس نے ایک بڑا اچھا رپلائی کیا. واللہ یہ عاجزی ہوتی ہے، یہ عاجزی ہوتی ہے. کہتا ہے میں نے یہی سیکھا ہے کہ بھگوان ایک نہیں دو ہیں. بھگوان کتنے ہیں؟ یعنی کہ اللہ ایک نہیں ہے، دو ہیں اس کے مطابق. ٹھیک ہے؟ ایک وہ ہے جس نے جس کو ہم نے بنایا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے ہمیں بنایا. یعنی ایک وہ ہے جس کو ہم نے بنایا، اور ایک وہ ہے جس نے ہم کو بنایا. جس کو ہم نے بنایا نا وہ ہمارے جیسے ہی ہے. امیروں کی جلدی سن لیتا ہے، غریبوں کی سنتا ہی نہیں ہے.
ہیں جی جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اندر مندر میں مورتی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم وہ باہر پیچھے لائن میں کھڑے رہتے ہیں. ہیں جی بھید بھاؤ لیتا ہے, جو جتنی بڑی شردانگی دیتا ہے, جتنی بڑی قربانی کرتا ہے, جتنا زیادہ پیسہ دیتا ہے اس کی زیادہ سنی جاتی ہے, جو پیسہ نہیں دیتا, یعنی کہ ہمارے جیسا ہے. لیکن جس نے ہم کو بنایا اس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں, آئی ڈونٹ نو ہم, اس کے بارے میں جانتا, لیکن ہے صحیح, وہ کوئی ہے صحیح جس نے سارے نظام کو بنایا, لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. سبحان اللہ. اگنورینس کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے بندہ کیا رہتا ہے, جھکا رہتا ہے. اور علم کی قدر جو ہے نا میرے بھائی, جس کو بھی علم کی قدر ہوتی ہے, یہ بات دھیان سنیے گا, جس کو بھی علم کی قدر ہوتی ہے وہ انسان ہمیشہ ترقی کرتا ہے, چاہے وہ گورا ہے, چاہے مسلمان ہے, کافر ہے, کوئی بھی ہے. جس کو علم کی قدر ہوتی ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے. یہ اصول ہے. وائی, کیوں کرے گا بھائی؟ ایگزیکٹلی جتنا جتنا علم آتا رہے گا وہ کیا کرتا رہتا ہے بھائی, امپروو کرتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہوئی ہیں, لیکن اگر ان کو پتہ چل جاتا تھا کسی کے پاس حدیث ہے اور وہ میں نے سنی نہیں ہے, اور وہ صحابی سیریا چلے گئے ہیں, شام چلے گئے ہیں, لٹرلی انہوں نے 3 سے 4 مہینے کا سفر کیا صرف اس ایک حدیث کو سننے کے لیے, کیونکہ وہ میں نے سنی, پتہ نہیں کتنی قیمتی ہو گئی. یہ صحابہ ہیں. امیجن کریں آپ اور مجھے کس لیول کی کوشش کرنی چاہیے. ہم تو سب کو کال کرتے ہیں بھائی آلو علم لے لو, آؤ ہم کو تمہیں کھانا شانا بھی کھلائیں گے, آؤ علم لے لو تھوڑا سا. اگر کسی کو علم کی ضرورت نہیں ہے انسانوں سے حاصل کرنے کی, وہ کون ہے؟ اگر کسی کو علم حاصل کرنے کی انسانوں سے ضرورت نہیں ہے, وہ تو کون ہوں گے؟ ان کا حساب کتاب ہے فرشتوں کا؟ بتائیں. انبیاء. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کس سے کنیکٹ ہیں بھائی؟ ان کو انسانوں کی ضرورت, اور سب سے کمال کے انبیاء 5 ہیں, ہے کہ نہیں؟ اولو العزم جنہیں کہتے ہیں, ان میں 5 میں سے ایک کون ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار ایسا لگنے لگا کہ اللہ نے مجھے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا لیکن ایک اور بھی ہے جس کو میں نے آپ سے بھی زیادہ علم عطا کیا, یعنی کہ اس کی اپنی ایک ڈائمینشن ہے علم کی. جو آپ کے پاس ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے, لیکن علم کی ایک اور ڈائمینشن بھی ہے جو میں نے اس کو عطا کی ہے. ہاں, وہ حیران ہو گئے, میں کلیم اللہ ہوں, جی میں ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, یہ کون آ گیا ہے؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ ان کو موسیٰ کے پاس آنا چاہیے, موسیٰ کو ان کے پاس جانا چاہیے؟ ان کو موسیٰ کے پاس آنا چاہیے, کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں. اس وقت روئے زمین کے اوپر اگر کسی نے جنت جانا ہے تو موسیٰ وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے جانا ہے. آپ جنت نہیں جا سکتے اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑتے نہیں آپ, کیونکہ انبیاء کا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو انبیاء ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا, انہوں نے کہا میں سفر کروں گا, آئی ول ٹریول. وائی؟ نبی ہوتے ہوئے, کلیم اللہ ہوتے ہوئے میں ان کے پاس جاؤں گا تاکہ میں ان سے کیا لے لوں؟ وہ والا علم کی ڈائمینشن لوں جو میرے پاس. سبحان اللہ. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے اتنی کمال ہے, ادب چیک کریں آپ. موسیٰ ہیں یار, ان کو آرڈر لگانا چاہیے تھا جب خضر کو ملے ہیں علیہ السلام, ان کو تو آرڈر کرنا چاہیے تھا, ہاں بھی بیٹھو مجھے سکھاؤ. لیکن یہ موسیٰ ہیں, کلیم اللہ ہیں, ان پہ وحی آتی ہے, اللہ نے ان کو کتاب بھی دی ہے, جیسے ہمارے نبی کو قرآن دی ہے, اللہ رب العزت نے موسیٰ کو بھی کتاب دی. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. لیکن جب وہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا قال له موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا هل اتبعک, کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ سر میں کیا آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ اجازت لے رہے ہیں, ادب چیک کر رہے ہیں آپ. یہاں پہ 2 بار گوگل سرچ کر لینا بندہ, وہ صحیح بات ہاتھ نہیں پکڑاتا کسی کو. 2-4 لیکچر سن لیے نا ریفرنس کے ساتھ, وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. یہاں پہ کلیم اللہ ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں ڈائریکٹ, واحد نبی ہیں دنیا میں. ہمارے نبی بھی اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تھے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, سوائے موسیٰ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اجازت ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں وہ علم لینے کے لیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. انبیاء بھی جانتے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑی پاور علم ہے. نالج از پاور. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں, شیطان اور جو سوسائٹی ہوتے ہیں, جو چیزیں بیچتے ہیں, ان کا سب سے بڑا کسٹمر کون ہوتا ہے؟
جو جاہل ہوتا ہے. جو جاہل ہوتا ہے وہ سب سے بڑا کسٹمر ہوتا ہے. اور شیطان کا بھی سب سے بڑا کسٹمر کون ہوتا ہے؟ جو جاہل ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا تھریٹ کون ہوتا ہے؟ جو علم والا ہوتا ہے. کیونکہ جیسے ہی وہ کوئی کام کرتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ پکا شیطان ہے. کم از کم اعوذ باللہ تو کہہ ہی دیتا ہے. اس کی ایک مثال آپ نے سنی ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, ان کے بارے میں سنا ہوا ہے نا. ایک دم سے ان کو ایک دم بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں, غیب سے آواز آئی, تو معاف ہے, تو نے اتنی نمازیں پڑھ دی ہیں, اتنے ذکر اذکار کر دیے ہیں, اتنا کچھ کر دیا, تو فارغ ہے, وہ معاف ہے, اب تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو یہ تھوڑے سے خوش ہونے لگے کہ وہ غیبی آواز آ رہی ہے اور اچھی بات بول رہا ہے, کوئی بری بات تو نہیں بول رہا ہے. ایک دم سے انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان نیچے گر گیا. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ انہوں نے کہا نبی کو معاف نہیں ہے, میں کس کھیت کی مولی ہوں بھائی مجھے نماز معاف ہو جائے. رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, اور تو مجھے پہلے کہہ رہا ہے تجھے معاف ہوگی ساری, تو جو مرضی کر لے, تو بخشا بخشا انا للہ. تو میں نے جان لیا تو پکا شیطان ہے. انہوں نے کہا آپ جیسے بندوں پہ ہمارا زور چلتا علم کی وجہ, علم پاور ہے. میں ایک جگہ پہ گیا, میں صرف آپ کو بڑا پن کی بات نہیں کر رہا, استغفر اللہ. میں ایک وقت تھا کہ میں کسی کے گھر جاتا تھا نا جہاں پہ گاڑی شاڑی ہے اور بڑا گھر ہے, تو پہلے میں ایسے ہی دیکھتا رہتا تھا, ایسے ہی کتنا بڑا گھر ہے, کیا گاڑی ہے, ابے یار وہ یہ کہاں سے لیا ہے, وہ یہ کہاں سے لیا ہے. تو بندہ او میں آ جاتا ہے, او جیسے انہیں واو یار یہ والی چیز ہے. تو مجھے انفیریورٹی کمپلیکس بھی ہو جاتا تھا کہ میں کہاں یہ کہاں. تو ایک دن کسی نے مجھے اپنے گھر بلایا, 3-4 گاڑیاں کھڑی ہیں, وہ بندہ پالیٹکس میں جا رہا ہے, اس کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے لیکن جاہل ہے. اس کو نہیں پتا میں نے اپنی بچی کو اپنے ساتھ واپس کیسے لے کے آنا, کیونکہ اس کی بچی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگ گئی ہے. اینڈ ہی کالز می کہ میری بیٹی جس کو میں نے پیدا کیا ہے, میں نے بڑا کیا ہے, یہ میرے سے دور ہو گئی ہے, آپ بتائیں اس کو قریب کیسے کروں. وہ میرا محتاج ہے ارب پتی ہونے کے باوجود, اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم پھر بھی کنگ بن کے جا رہے ہیں. علم, علم میرے بھائی سب کچھ ہوتا ہے, علم طاقت ہوتی ہے. کاش ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے, کیونکہ لوگ جاہل ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑی اہم بات ہے. بندہ کہتا ہے میرا تو سب کچھ سر رہا ہے, سر سمجھتے ہیں, میرا سب سر رہا ہے, چل رہا ہے نا. تو علم کی مجھے ضرورت ہے اتنی زیادہ کوئی نہیں ہے. میرے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, میرے پاس کھانے کو بھی ہے, کپڑے شپڑے بھی ہیں, اور لاکھ کے روپے سیلری بھی ہو گئے, تو مجھے کیا ضرورت ہے علم کی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دھیان سنیے گا یہ بات. کبھی کبھی نا آپ یہ جو نالے کے کنارے, جو گندا نالا نہیں ہوتا, اس کے کنارے پہ پکوڑے سموسے جو بیچ رہے ہوتے ہیں نا, ماشاء اللہ جنتی پکوڑے, تو وہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ کو اسمیل آئے گی وہاں پہ گٹر پہ کھڑے ہو کے؟ نہیں آئے گی, نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ وہاں پہ پکوڑے سموسے لینے گئے ہو بھائی, اول تو پتہ نہیں کیا کھا گیا آپ کے دماغ کو ادھر لینے چلے گئے آپ, لیکن چلو لینے چلے گئے آپ جب لینے گئے آپ کو اسمیل آئے گی؟ آئے گی, آنی چاہیے. اگر میرا سسٹم صحیح ورکنگ کر رہا ہے تو بھائی اسمیل تو آنی چاہیے. اس کو آ رہی ہے بھائی, وہ جو وہاں کھڑا ہے اس کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے یار. ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے آئے گی, تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نہیں آ رہی, وہ پاگل ہے. آپ کو 2 منٹ نہیں کھڑا ہوا جا رہا, وہ 2 سال سے کھڑا ہو کے پکوڑے سموسے, مطلب کھڑا نہیں ہے, کھا پی رہا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے. بتائیں کیوں یار؟ اسمیل تو آئے گی نا, یہ تو نیچرل ہے نا بھائی. وہ کیوں کھڑا ہے وہاں پہ؟ نہیں نہیں نہیں, اس کا جو سسٹم ہے نا وہ امیون ہو گیا ہے, اتنا گر گیا اس کے جسم کا سسٹم کہ اب اس کو بدبو اور گٹر بھی نارمل لگتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سٹینڈرڈ ایک انسان کتنا گر جاتا ہے, اسفل سافلین. اللہ قرآن میں کہتا ہے گرے ہوں سے بھی زیادہ گر جاتا ہے بندہ. اس کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ایک وہ ہوتا ہے جو مغرب کا سٹینڈرڈ آف لیونگ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کم از کم 2D گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اے سی لگا ہوا ہے ہر کمرے کے اندر, ہر کسی کا کمرہ سیپریٹ ہے, اور کم از کم 1 کنال کا گھر ہے, تو سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑی اونچی ہے. ایک مورل سٹینڈرڈ آف لیونگ بھی ہوتی ہے. تو جس انسان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ مجھے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ویسے ہی جیسے یہ گٹر کے لیول پہ چلا گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اس کو بدبو نہیں آ رہی, اس کو محسوس ہی ہونا چھوڑ گیا ہے کہ مجھے علم کی ضرورت ہے. اسے اس وقت پتہ چلے گا جب یہ کسی ایسے ایشو سے ٹکرائے گا جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہونے لگے گی. عام بندے کو وہ ایشو نارمل لگے گا, لیکن اس کو اس سے باہر نکلنا, ہاں اس کو باہر نکلنا نہیں آتا. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے, علم کی طاقت کتنی بڑی ہوتی ہے. تو میں آپ کو صرف 6 سٹیپس بتانا چاہتا ہوں کہ جب علم آتا ہے نا,
جب علم آتا ہے تو یہ 6 دروازے کھولتا ہے، 6 چیک پوائنٹس ہیں. یعنی اگر یہ 6 چیک پوائنٹس آتے جائے، چیک پوائنٹ سمجھتے ہیں بھائی؟ چیک پوائنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، یعنی کہ آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو رستے میں بورڈز آتے ہیں نا بھائی، کہ اب اسلام آباد 25 کلومیٹر رہ گیا، اسلام آباد 20 کلومیٹر رہ گیا، اسلام آباد 15 کلومیٹر رہ گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، اس کا مطلب آپ صحیح جا رہے ہیں. نہیں، فاصلہ تو اب یہ 25 کلومیٹر تھا، ایک دم سے آگے جاؤ تو 45 ہو جائے تو کیا مطلب ہوا؟ ہاں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 6 سٹیپس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح جا رہے ہیں تو وہ قریب تر ہوتا چلا جائے گا اس سٹیپس کے ذریعے. یعنی پہلا یہ سٹیپ آیا ہے، مطلب آپ کے علم کی منزل صحیح جا رہی ہے. اگر یہ سٹیپ نہیں آ رہا ہے تو مطلب آپ آف ٹریک ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. ہاں، میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم بات کر رہے ہیں فتنے کس کی؟ اگنورنس کی. اور اگنورنس کے فتنے کے اندر ہم یہ بات کر رہے ہیں جب علم آنا شروع ہوتا ہے تو یہ 6 چیک پوائنٹس آتے ہیں. اگر وہ آپ کی زندگی میں آئے ہوئے ہیں یا آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس والے چیک پوائنٹ پہ کھڑا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ انشاءاللہ اپنے آپ میں مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اب میں گرو کر سکتا ہوں. اگر آپ اس طرف جا ہی نہیں رہے ہیں، وہ چیک پوائنٹس آ ہی نہیں رہے ہیں، تو بھائی پہلے تو آپ کو سڑک پہ چڑھنا ہے نا، گرو تو بعد میں کرنا ہے، ڈرائیو تو آپ نے بعد میں کرنا ہے، پہلے چڑھ تو لو اس سڑک پہ جس کے اوپر منزل کیا ہے؟ جنت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پہ ہوتا ہے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو الٹا ہو گیا. میں جو کہہ رہا ہوں جنت کا، اگر آپ علم کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ جنت کا راستہ کیا کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ راستے کی بات ہو رہی ہے، دیکھو روڈ کی بات ہو رہی ہے. ہاں، نہیں. ہاں، علم آپ کو دکھلاتا ہے وہ راستہ، دکھنے کی وجہ سے آپ کے لیے چلنا کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ نیچرل بات ہے نا بھائی، لاجیکل بات ہے. علم کی ایک روشنی ہوتی ہے تو اندھیرے کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا، جب روشنی آتی ہے تو آپ کو راستہ نظر آتا ہے، تو آپ کے لیے چلنا کیا ہو جاتا ہے؟ تو جنت کا راستہ کیا ہو جاتا ہے. اب کس کس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایمان ہے کہ وہ سچے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں. واللہ العظیم ابھی آپ نے اپنے من میں بتانا ہے کہ واقعی آپ کے اندر یہ ایمان ہے. بس کر دے بھائی، واقعی آپ کے اندر یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ آپ اس حدیث کے بعد بتائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ کے لیے، جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو ان کے لیے حدیث ہے، کیونکہ آپ علم کے راستے پہ آئے ہوئے ہو، ایسا ہی ہے. اور آپ کے لیے جنت کے راستے کیا ہوتے ہیں؟ آسان. پھر ہمارے نبی نے دوسری بات کی کہ فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. ریڈ کارپٹ سمجھتے ہیں بھائی؟ آپ کو ریڈ کارپٹ کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کے کیا ذہن ہے؟ کہتے ہیں نا جیسے یہ میری پری ہے تو میں اس کے پیر بھی زمین پہ نہیں پڑنے دینے. تو وہ جہاز ہوتا ہے، جہاز سے فوراً جیسے جہاز سے نیچے فوراً کارپٹ بچ جاتا ہے، اور اس کارپٹ سے ڈائریکٹ کدھر بیٹھتے ہیں؟ وہ گاڑی میں. تو پیر نیچے بھی نہیں لگنے دینے، یہ عزت ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ریڈ کارپٹ ہے، یہ فرشتے ہیں جو پر بچھاتے ہیں. یعنی کہ واللہ العظیم، کیا آپ کو واقعتاً یہ ایمان ہے؟ ابھی جب آپ آ رہے تھے مسجد سے اپنے گھر سے ادھر تو فرشتے نے پر بچھایا ہوا تھا، آپ ان کے پروں پہ چل رہے تھے. فیلنگ چیک کر رہے ہیں. یہ ہمیں پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کو ایسا ایمان ہے؟ حالانکہ کون بول رہا ہے؟ اور رسول اللہ کیا ہیں؟ سچے ہیں. آپ نے ابھی کہا وہ سچے ہیں. آپ ایمان سے بتاؤ آپ کو اس سچ پہ یقین ہے؟ آپ اس طرح یعنی آپ کو پتہ چلے ویسے تو پر بچھنے ہے کوئی نہیں، کب بچھیں گے؟ جب میں علم کی طرف جاؤں گا. اب جب آنے میں مزہ آئے گا یا بوریت ہوگی؟ آپ بور ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے. یو سی دا پوائنٹ. آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے پتہ چل جائے گا آپ کا ایمان کتنا ہے، آپ کتنا مانتے ہو نبی کو. تیسرا پوائنٹ میں نبی نے کہا زمین آسمان کی ہر ایک مخلوق، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ ابھی یہاں پہ اگر کوئی چیونٹی ہے اللہ کی قسم میرا نام لے کے دعا کر رہی ہے. ڈو یو بلیو دیٹ؟ یو سی دا پوائنٹ. ابھی ادھر مکھی اڑی ہے آپ کے سامنے سے، اگر وہ مکھی اللہ کی قسم آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے زمین آسمان کی ساری مخلوقات، یعنی کہ اللہ نے ان کو کچھ ذکر سکھائے ہوئے ہیں نا بھائی، ان اذکار میں یہ دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ علم والوں کے لیے ہماری کیا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ ان پہ رحم کرے، اللہ ان کو معاف کر دے. میرے لیے چونٹیاں دعا کر رہی ہیں، مکھیاں دعا کر رہی ہیں، ہاتھی گھوڑے دعا کر رہے ہیں، سارے دعا کر رہے ہیں. آپ کو ایسا یقین ہے؟ جس کو ہوگا علم کا چسکا پڑ جائے گا اس کو. اور جو ناٹک ڈرامہ کر رہا ہے اس کو علم اچھا، اس کو علم کی مجلسوں میں بوریت ہوتی ہے. وہ کہتے کب ختم ہوگا یہ، کب مجھے چھٹی ہوگی، کب میں گھر جاؤں گا.
اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار بند کیوں کر دیا آپ نے, ابھی 1 گھنٹہ اور لگانا چاہیے تھا. آپ میرے ڈیپینڈ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, یہ اب آپ کا وہ ہے لٹمس ٹیسٹ ہے کہ آپ نبی کو کتنا مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری حدیث سنیں, یہ میری فیوریٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جنت کے کچھ باغیچے ہیں, دنیا میں جنت کے کچھ باغ ہیں, اگر تمہیں وہ باغ ملیں تو وہاں پہ تھوڑا سا چر لیا کرو. چرنا سمجھتے ہیں, گریز کر لیا کریں, یعنی کھا پی لیا کریں وہاں سے. تو صحابہ کو بڑی عجیب سی حدیث لگی ہے, یعنی کہ نبی کے بتانے کا انداز بھی بڑا کمال ہوتا ہے نا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں باغ, دنیا میں جنت کے باغ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ علمی حلقے ہوتے ہیں, نالجیبل جو سرکلز ہوتے ہیں, وہ دنیا میں جنت کے باغ ہیں, جہاں ملے ادھر سے کچھ کھا پی لیا کرو. لٹرلی جنت کا ہے ہمارے نبی نے. یہ مجلس اس وقت جنت ہے. ڈو یو بلیو دیٹ؟ آپ بتائیں جنت میں بیٹھ کے بندے کو سکون ملتا ہے یا ٹینشن میں ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اس حوالے سے, اس فتنے کے حوالے سے. علمی حلقے میں بیٹھ کے چیک کر لو, سمجھ رہے ہیں؟ علمی حلقے میں بیٹھ کے مزہ آ رہا ہے, سکون مل رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے باتیں سننے کا, اس فتنے سے آپ محفوظ ہو. آپ کو بیٹھ کے بوریت ہوتی ہے, ماشاءاللہ ساری خارشیں آپ کو, صرف جب درس شروع ہوتا ہے ساری خارشیں پھر شروع ہوتی ہیں ماشاءاللہ. لیول کی ریکارڈ بریکنگ جمائیاں آتی ہیں. ویسے جمائی 3-4 سیکنڈ کی ہوتی ہے, جب درس شروع ہوتا ہے 15-15 سیکنڈ کی جمائی آتی ہے. میرا پوائنٹ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور بولو نا یار. تو یہ ہمارے نبی نے پیرامیٹرز دیے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ, یہ آپ کو یقین ہے, مجھے تو مزہ آتا ہے نا, اس لیے میری دعا بھی اللہ سے, اللہ کرے میری آپ بھی دعا کیا کریں میں کسی پروجیکٹ کے میں ہوں اور مر جاؤں. مرنا تو ہے, اللہ کرے میں درس دے رہا ہوں, درس دینے جا رہا ہوں, آ رہا ہوں, بھلا کیوں؟ ہمارے نبی کی حدیث ہے اسٹوڈنٹ آف نالج رستے میں مر جائے شہید ہے. اسٹوڈنٹ آف نالج علم لینے کے لیے جا رہا ہے یا دینے کے لیے جا رہا ہے اور مر جائے شہید ہے. ہمارے نبی نے اس کو شہید کہا ہے. تو بھائی سارے صحابہ انکلوڈنگ پروفٹ کیا مانگتے تھے اللہ سے؟ شہادت مانگتے تھے. ہم وہ والی نہیں لے پا رہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر, عالم مجاہد سے بڑا افضل ہوتا ہے. عالم مجاہد سے افضل ہوتا ہے. کیوں؟ نہیں کیوں مجاہد عالم تیار کرتا ہے. مجاہد لڑ نہیں سکتا اگر وہ عالم سے علم نہیں لیتا. لڑنا کیسے ہے؟ آپ نے کیا کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے؟ آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ مجاہد کون تیار کرتا ہے؟ عالم تیار کرتا ہے میرے بھائی. عالم اس سے بھی افضل ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اور چوتھی بات, یہ میں فوائد کی بات کر رہا ہوں, یہ بڑی دھیان سے سننے کی بات ہے. یہ ایگزیکیوشن کا معاملہ ہم نے بات کی نا, سب سے بڑا جہالت کیا ہے؟ ایگزیکیوٹ نہیں کرنا آتا. لیکن ہر بندہ سکسیزفل ہونا چاہتا ہے, بولیں ہو پاتا ہے؟ یہ نہیں آتا. یعنی چاہتا ہے میں سکسیزفل ہوں, لیکن میں اس چاہت کو ایگزیکیوٹ کیسے کروں, کیسے ہوگا یہ نہیں آتا اس کو. اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ایگزیکیوشن کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اب دھیان سے سنیے گا بات. آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ ایسے دیکھیں نا, یہ جو سسٹم ہے نا, کمپیوٹر جو سسٹم ہے, یہ سارا کس سے انسپائرڈ ہے؟ مائنڈ سے. انسان کے مائنڈ سے انسپائرڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں. انسان کے دماغ میں بھی ایک فیملی ہارڈ ڈرائیو ہے. ابھی میں آپ کو بولوں گا فیملی, آپ کا مائنڈ کلک مارتا ہے, پوری فیملی کی بایو ڈاٹا کھل جاتا ہے. پیسے کی ہارڈ ڈرائیو ہے, تو پیسے کو میں کلک, ابھی باسی کی بات کروں گا تو آپ کے پیسے کے سارا یہی اس نے بنایا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن آپ نے کمپیوٹر کے اندر کوئی سرچ بار کے اندر لکھا کہ یار اتنا ڈاٹا ہے میرے کمپیوٹر میں, مطلب 2500 GB, 1 ٹیرا بائٹ آ گیا, اب 2 ٹیرا بائٹ آ گیا, تو مجھے ڈاٹا فائنڈ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کویشچن ڈالنا پڑے گا کہ جواد احد ویڈیوز, وہ ڈالا آپ نے, لیکن آ گیا ٹن, نتھنگ فاؤنڈ. اسے کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی مطلب کیا ہوا؟ نہیں ہے سسٹم پہ یہ چیز نہیں ہے. اب میرے دھیان سے بات سنیے گا. اسی طرح آپ اپنے مائنڈ کو کویشچن پھینکتے ہیں, کیا کروں؟ مسئلہ پڑ گیا نا بھائی, کوئی مشکل پیش آ گئی تو آپ نے اپنے مائنڈ کو کیا پھینک دیا سرچ بار میں؟ واٹ شوڈ آئی ڈو؟ اور مائنڈ آگے سے رپلائی نہ کرے تو مائنڈ کو پتا. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ ہینگڈ ہو جاتے ہیں. اس کو ڈپریشن کہتے ہیں. یہ جو ہینگ ہونا ہوتا ہے نا, اس کو ڈپریشن کہتے ہیں. مائنڈ سٹینڈ بائی پہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب وہ کنٹینیوسلی کیا کر رہا ہے؟ اس کویشچن کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے, اور سر پیڑ ہو جاتی ہے, انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے, غصے میں آنے لگ جاتا ہے. وجہ حل نہیں نکل رہا. بھائی حل نکلے کیسے؟ وہ ڈیٹا ہی نہیں ہے تمہارے پاس. وہ ڈیٹا علم ہوتا ہے.
تو جتنا زیادہ آپ ڈیٹا بڑھاتے ہیں تو کیا ہوگا، اتنے چانسز بڑھیں گے کس کے؟ ہاں نہیں کیسے جی بیٹھے ہوئے میرے سامنے یار. سلوشن ملنے کے چانس بڑھ جائیں گے. اور جب سلوشن ملنے کے چانس بڑھیں گے آپ امپروو کریں گے یا ڈپروو کریں گے؟ سبحان اللہ. یہ علم کی سب سے بڑی پاور ہے، وہ آپ کا ڈیٹا بینک بڑھاتا ہے. جتنا زیادہ آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اتنا زیادہ سرچ کر سکتے ہیں آپ اپنے مائنڈ کے ذریعے کہ اس سچویشن میں کیا کروں. کم از کم پتہ تو چل جاتا ہے میں کیا کروں، تو آدھا مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے. اب باقی آدھا رہ جاتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو باہر لے کے آنا اور اس کے مطابق اب میں نے جینا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی پاور ہے. اس لیے آج کے یوتھ کو پوچھو کیا کرنا چاہتے ہو، وہ کیا کہے گا؟ ہاں ویری گڈ. آپ کو بھی نہیں پتہ نہیں کیوں کہتا ہے وہ ایسا. بالکل اس کی مثال اس سے لیں کہ ایک بندہ اندھیرے کپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پیدا ہی وہاں پہ ہوا ہے گھوپ اندھیرے کے اندر، اور میں اسے کہوں تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو، وہ کیا کہے گا؟ پتہ نہیں. میں اسے کہوں گا اٹھ میری طرف آ، جدھر سے آواز آ رہی ہے نا اس طرف آ، وہ آئے گا؟ ہاں گھوپ اندھیرا ہے، آواز ایکو کرے گی میری ایسی جگہوں پہ. پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور سامنے شیر بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، وہ زنجیر اس کی دور بندھی ہوئی ہے، وہ قریب آ نہیں پا رہا ہے، اس کو شیر کی بھی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دور سے ہاتھی کی بھی آواز آ رہی ہے، اور بیچ میں میری بھی آواز آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے وہ اٹھے گا؟ کیوں؟ ڈر، خوف. ہماری یوتھ میں خوف ہے، ہماری یوتھ میں خوف ہے. ابا سے بات کرنے کا بھی خوف ہوتا ہے. ابھی تو یہ باپ ہے، سوچو کسی غیر سے پھڈا پڑ جائے تو یہ کیا کرے گا؟ اپنے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ بات نہیں کر سکتا، غیروں سے ہو جائے. خوف لیول کا ہے ہماری یوتھ میں، لیول. اتنی بات سے ڈر جاتے ہیں. ابھی تھوڑی سی پھنک بھی پڑ جائے نا، میڈیا کے بارے میں جھوٹ خبر چل جائے کہ جو گرمی اس وقت پڑ رہی ہے اس کے اندر امریکہ نے کچھ ایسا چیز ڈال دی ہے، تو اگر تم باہر نکلو گے پتہ نہیں پھل جھڑی نکل جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ آئیں گے مسجد آپ؟ لو فارغ ہو کے سارے. واللہ العظیم ابھی نماز ہو رہی ہو اور باہر ٹرک کی آواز ہے، گورنمنٹ کا آٹے کا ٹرک ہے، اور 5 منٹ رکے گا، 5 منٹ بعد نکل جانا ہے اس نے، اور آپ نے آواز سن لی ہے، تسی اپنے مائنڈ میں کوئی تعویل طوول کر کے فتویٰ دے دینا تم نے. ابھی لے لو کیونکہ جان بچانا فرض ہے. خوف چیک کر رہے ہیں، یہ خوف کی وجہ سے وہ بھاگ جائے گا، باہر چلا جائے گا. خوف کب ہوتا ہے بھائی؟ جب بندہ اندھیرے میں ہوتا ہے، روشنی میں بندے کو خوف. اللہ اکبر. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اور دوسری بات، انسان کو لگتا ہے اس کے 2-3 مسئلے ہوتے ہیں. مجھے جس سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہ شادی نہیں ہو رہی، ایک مسئلہ ہے ماشاءاللہ. اچھا ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، ہو جانے کے بعد تو نئے مسئلے شروع ہو جانے ہیں. ابھی ہوئی نہیں ہے تو تیرا یہ مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے میری. پوری دنیا میں اس کو صرف یہ مسئلہ ہے. بھلا کیوں؟ کیونکہ اس کی دنیا اتنی سی ہے، کیونکہ تھوڑی سی روشنی آئی ہے اس کو، لیکن اب اس کو لگ رہا اچھا مجھے لگا میں تو کوٹھڑی میں بند تھا، لیکن یہ تو ایک ہال ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر روشنی زیادہ آتی ہے، اس کو لگتا ہے ابھی یہ ہال نہیں ہے، یہ تو ایک جزیرہ ہے. اچھا یہ سمندر میں سینٹر میں ہوں، جزیرے میں، ایک دم سے روشنی تھوڑی اور زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کچھ شپس نظر آتے ہیں. اچھا میں کچھ اس پار بھی جا سکتا ہوں اگر یہ شپ میرے قریب آ جائے. پھر روشنی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے جیسے روشنی بڑھ رہی ہے کیا بڑھ رہا ہے؟ مواقع، اپرچونٹیز، دیکھنے کی نظر بڑھ رہی ہے. تو جتنا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتی ہیں. اس کی ایک وجہ بھلا کیا ہوتی ہے؟ نہیں یہ جینون بات ہے. یعنی کہ مرد کو نا اس پہ تپ پتہ کیوں چڑھتی ہے زیادہ؟ یار یہ کوئی لڑنے والی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ بھنڈی لانی ہے، آپ مٹر کیوں لے کے آئے ہو؟ کم آن یار، کم آن سیریسلی. ادھر پاکستان کو سود چڑھ گیا سارے کا سارا، تجھے بھنڈی ٹماٹر کی پڑی ہوئی ہے یار. کیونکہ ابھی وہ نا ڈرائنگ روم میں ڈسکشن کر رہے تھے، سود چڑھ گیا ملک پہ، ادھر بھنڈی ٹماٹر. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عورت کہیں نکلتی نہیں نا، کہاں رہتی ہے زیادہ تر؟ تو گھر میں چھوٹا سا ہے نا بھائی، اس کو تو سوئی بھی نظر آئے گی. اور مرد 400-500 بندوں سے مل کے آتا ہے روز، اس کو وہ سوئی نظر. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جس کی جتنی چھوٹی دنیا ہوتی ہے اس کے مسئلے چھوٹے بھی اتنے بڑے لگتے ہیں. جس کی جتنی بڑی دنیا ہوتی ہے بڑے بڑے مسئلے بھی اس کو. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ علم سے ہوتا ہے. اب علم کو اللہ نے قرآن میں بار بار کیا کہا ہے؟ نور. کیا کہا ہے؟ علم اللہ کا کیا ہوتا ہے؟
نور ہوتا ہے. قرآن کیا ہے؟ نور ہے. حدیث کیا ہے؟ نور ہے. اب جتنا زیادہ نور بڑھتا ہے اتنے مواقع بڑھتے ہیں, اتنی اپرچونیٹیز بڑھتی ہیں. خوف اتنا, اندھیرے میں خوف ہوتا ہے, روشنی میں خوف. جس کو جتنا علم ہوتا ہے وہ خوف سے اتنا آزاد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ یار, یہ نالج پاور ہی پاور ہے. واللہ العظیم وہ بندہ تھا نا, وہ جو جھونپڑی کے اندر نا بالکل ٹوٹا ہوا گھر ہوتا ہے, اس ٹوٹے ہوئے گھر کے اندر سے نا ایک بندہ کھڑکی سے باہر جھانک رہا ہے اور اتنی مست سمائل کر رہا ہے. آپ یاد رکھیں جو جینون سمائل ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کے سمائل کرنے کا من کرتا ہے. یہ جو ریسیپشنسٹ پہ لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں نا وہ ڈپلومیٹک سمائل ہوتی ہے. السلام علیکم, پتہ نہیں یہ مولوی ادھر کدھر سے آ گیا. جیسے ہی مولوی سائڈ پہ ہوتا ہے نا وہ یہ پھر آ گیا. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں, اس سمائل پہ سمائل آتی نہیں ہے, لیکن ایک جو جینون سمائل ہوتی ہے. تو ایک ارب پتی گزر رہا تھا وہاں سے, اور وہ کیا تھا؟ اداس تھا, کیونکہ 1 ارب روپیہ اس کے پاس ہے لیکن 200-300 کروڑ کا نقصان ہو گیا اس کا. اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ لیکن جب اس نے وہ جھونپڑی سے, ٹوٹے ہوئے گھر سے ایک بندے کو ہنستے ہوئے دیکھا نا, اس نے کہا تیرا ہنسنا میرے منہ پہ چپیڑ مار رہا ہے. تیرا ہنسنا میرے منہ پہ کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ میں نے کمایا تھا تاکہ میں اس طرح کی سمائل لے سکوں. وہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو سمائل لے رہا ہے, تو میرے سے کیا ہو گیا؟ میرے سے تو 1000 گنا بیٹر تو ہے یار. نہ تیری کو چنتا ہے, نہ تیری کو, رات کو جاتا ہے 2 مچھلیاں پکڑتا ہے, صبح بیچ دیتا ہے تو, بس گال ختم ہو گئی, ٹینشن تیری ختم ہو گئی, بیوی تیری اچھی, بچے تیرے اچھے. میرے پوائنٹ سمجھ رہے میرے بھائی؟ جو نالج ہے نا اصل میں یہ پاور ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان کو ایک کیٹیگری میں نالج اچھا لگتا ہے لیکن دوسری میں فل جاہل ہوتا ہے. اس لیے سب سے اہم نالج کون سا ہوا؟ لائف سکلز. سب سے اہم نالج کون سا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کے اصول آپ کو سیکھنے چاہیے. لائف سکل میرے بھائی سب سے بڑا نالج ہوتا ہے. اور یہ جاؤ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں نا میرے بھائی, اس طرح کے جو سیشنز ہوتے ہیں وہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ لائف سکل سکھانا ہوتا ہے. تو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ علم کے 6 چیک پوائنٹس ہوتے ہیں. کیا مطلب چیک پوائنٹس کا؟ صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ علم کا لینا آپ نے شروع کیا ہے اور اس کی منزل ہے جنت. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حدیث سنائی نا, آپ نے کیا فرمایا؟ علم کے راستے پہ جو چلتا ہے وہ کہاں پہنچتا ہے؟ تو اب آپ یہ راستے پہ ہیں کہ نہیں, یہ یہاں سے ادھر ہو گئے ہیں, یہ یہاں سے ادھر ہو گئے یا یہاں سے ایسے ہو گئے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا میں آف ٹریک چلا رہا ہوں؟ وہ یہ چیک پوائنٹس. پہلا چیک پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ علم کے راستے پہ ہوتے ہیں سب سے پہلا چیک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ کی زبان اچھی ہو جاتی ہے. آپ کی زبان کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کو بولنا آ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور بولو نا یار. سب سے پہلے آپ کا جو اظہار ہوتا ہے نا, جو آپ کے اندر ہے, وہ کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ وہ زبان سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وارث ہے جنت کے وہ لوگ, اولئک هم المعرضون. یہی ہے نا, ہم عن اللغو معرضون, ہم عن اللغو معرضون. وہ لوگ جو آل افعال بولنے سے بچ جاتے ہیں, جو زبان کے غلط استعمال سے بچ جاتے ہیں. سورہ المؤمنون میں اللہ نے کہا ہے یہ جنت کے وارث ہیں, ان کی وراثت میں ملے گی جنت ان کو, کیونکہ یہ ٹریک صحیح جا رہا ہے ان کا. ہاں میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ سارے رشتے خراب کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ زبان کی وجہ سے. جھوٹ کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ چگلی کیا ہے؟ کسی کو کفر کے شرک کے فتوے لگانے کا کیا ہے؟ سارے مسئلے ہی اس کا ہے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی ایک حدیث بیان کی تھی نا بھائی, کہ زبان کے سامنے سارے جسم کے اعضاء کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ جوڑتے ہیں, بہن میری ہے مہربانی, تو صحیح رہے گی تو ہم سارے صحیح رہیں گے, تو خراب ہوگی نا بیڑا غرق ہو جانا ہمارا. اس لیے وہ طارق جمیل صاحب کے پاس ایک خاتون ہے, میں نے سنایا تھا آپ کو, ہماری پنڈوں کی خواتین بڑی معصوم ہوتی ہیں. اس کی بہو سے روزانہ ماشاءاللہ مہابھارت ہوتی تھی. تو وہ گئی طارق جمیل صاحب کے پاس, کو ہارا بھراوا کوئی تعویذ دے, چھٹ چھاں کوئی تعویذ دے دو ہمیں یار, بچا لو ہمیں, گھر برباد ہو گیا. اس نے کہا تعویذ دینا ہے لیکن جیسے میں کہوں گا ویسے لینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے ابھی ایک پیپر سے ہے نا موڑ کے جو ہے نا لکھا لکھا کچھ نہیں, میں نے موڑ کے میں نے کہا جب تیری, آرام سے کرنا ہے, جب تیری لڑائی ہوگی نا تو نے اس تعویذ کو زبان کے نیچے رکھ لینا بس. ہاں بس, اور کچھ نہیں, کوئی ذکر, کوئی نماز, کوئی روزہ نہ بہن,
صرف تو نے یہ تویز کیا کرنا ہے زبان کے، جب لڑائی ہونی ہے، سن رہا ہے، جب تیری لڑائی ہونی ہے تاہا سے، تو نے کیا کرنا ہے، تویز زبان کے نیچے رکھ لینا. وہ بڑی خوش، یہ تو بڑا آسان ہے. معصوم لوگ تو اب جب اس کی لڑائی ہونے لگتی تھی نا، ایک دو باتیں تو ہو جاتی تھی، وہ اس نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، اس نے فوراً کیا کرا، اپنے وہ جو دوپٹہ نہیں ہوتا گاؤں دیہات میں، اس نے دوپٹوں میں باندھا ہوتا ہے، اس نے باندھ کیا، جیسے نسوار نہیں رکھتے ویسے رکھ لینا. لو جی مہینے ڈیڑھ بعد آئی ہے، ابھی دروازے میں انٹر ہی ہوئی ہے، ترجمے سے دعائیں دے جا رہی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تیرے بچے جی. وہ کیا ہو گیا ماں جی، لڑائی ختم ہو گئی ہے، سکون ہو گیا، امن ہو گیا، کیا تویز دیا آپ نے؟ اس نے کہا بہن تویز یہی ہے، زبان پہ خاموش ہو جائے. تو ظاہری بات ہے جب نیچے رکھو گے تو نیچے گرنا نہیں چاہیے، تو جب بولو گے تو وہ کیا ہوگا، نیچے گر جائے گا. تو اس تویز کی وجہ سے تم کیا ہوئی، چپ ہو گئی، تو لڑائی بھی چپ ہو گئی. تم خاموش ہو جاؤ تو لڑائی، تم بولتے رہتے ہو تو لڑائی، تم خاموش ہو جاؤ تو مسئلہ خاموش ہو جاتا ہے، تم بولتے رہتے ہو تو مسئلہ، سبحان اللہ. اور دنیا میں سب سے پاورفل وائس خاموشی کی ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ جان بھائی کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ خاموشی کا مطلب جنرل کیا ہوتا ہے، آواز کا. اور سب سے پاورفل وائس دنیا میں کیا ہوتی ہے، سائلنس. عجیب بات، کیسے؟ ہاں آپ امیجن کریں، ایک بندہ وہ ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے، ابھی گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ پسینہ پسینہ آیا ہوا اس کو، اور وہ فوراً کہتا ہے یہ میرے بیگ پکڑ لو، میرے جوتے پکڑ لو، میرے جوتے لے آؤ، مجھے جو ہے نا لیمو پانی بنا کے دے دو. اور ایک بندہ گھر میں انٹر ہوتا ہے، سارا کچھ خود بخود ہو جاتا ہے. اس نے ابھی بولا وچ از مور پاورفل ہیں، کیونکہ ان کی ایکویشن اتنی کمال ہوتی ہے، ان کی گھر والوں سے ایکویشن اتنی، صرف چہرے کے اثرات دیکھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے ابھی مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے یا یہ زیادہ پاورفل نہیں ہے. اچھا ایک بندہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، میں چپ ہوں، میرا چپ ہونا بول رہا ہے کہ تو غلط ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ واللہ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا، ہماری مسجد میں ایک بزرگ تھے، میں لیکچر دے رہا ہوں، ان کو کوئی بات بری لگی اور بیچ میں شروع ہو گیا، اور مولوی تجھے میں نے 3 دفعہ کہا یہ بات نہ کیا کر. تو اللہ کے واسطے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ویسے میں بھی بڑا گرم آدمی ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے ہوا، میں چپ ہو گیا. تو میں نے نا پیچھے تھوڑا سا ہٹا، وہ بولتا رہا منٹ، وہ ایسے کرنے لگ گیا، واللہ لٹرلی کانپنے لگ گیا وہ، کیونکہ اب صرف وہ بول رہا ہے اور تقریباً 100 بندے اس کو سن رہے ہیں، میں چپ ہو کے بیٹھا اور میں ایسے کر رہا ہوں. اچھا پھر میں نے پانی ڈالا، تھوڑا سا میں پانی پی رہا ہوں بالکل ریلیکس نا، حالانکہ یہ بھی میرا ناٹک ہی تھا. میں نے کہا پانی پی کے میں تھوڑا سا اس کو دکھاؤں کہ آئی ایم ریلیکسڈ. لٹرلی وہ 4 منٹ بولا بندہ، کین یو بلیو دیٹ. اور مجھے قاری صاحب کہہ رہے ہیں جواز صاحب آپ بولیں، میں کہا نہیں ہمارے بزرگ بول رہے ہیں، ان کو بول لینے دو. تو سارا کچھ بول لیا، پھر میں کہوں اب میں بول لوں، تم ہی بولتے ہو، ہم تو بولتے کہاں، بولے میں بول سکتا ہوں. مطلب کتنی دفعہ آپ کو یہ بات کہی ہے، یہ کتنی دفعہ میں بول لوں جی، اگر اجازت دیں تو. اجازت نہیں ملے گی تو میں نہیں بولوں گا انشاءاللہ. تو اب جب وہ چپ ہوا ہے، ہاں جی بولو، بول یار تو بول. اب میں چپ ہوں، لیکن اس بندے کو میرے سارے جواب جا رہے ہیں. جس کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا، اللہ کی قسم، اللہ ایک تو زبان اس کی اچھی کرتا ہے نہیں ہے، بلکہ اس کے اخلاق اور تعلقات لیول پہ لے جاتا ہے. اور لٹرلی وہ 2 منٹ بعد مسجد چھوڑ کے بھاگ گیا، یعنی کہ وہ بیٹھا نہیں پھر، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا میں کتنا غلط تھا. میں بعد میں بھی تو بول سکتا تھا. سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کوئی وقری مخلوق ہوں. ہاں میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. لیکن 2-4 لیکچرز میں وہ آیا دوبارہ، لیکن میرے سے نہیں ملا. لیکن ہم نا وہ جب گلے لگواتے ہیں آخر میں کہ ایک دوسرے کو گلے لگاؤ، تو ایک دن میں لگوا رہا تھا، وہ آ گیا میرے پاس، کہتے جی میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. میں کہا جی میں بھی اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. کچھ نہیں کہا کوئی. دیٹس واٹ آئی مین، سائلنس از پاور. اور ہمارا جب جھگڑا ہوتا ہے ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں صحیح ہوں، اور واللہ جو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی نہیں کر پاتا. کیونکہ اصل میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ضد. اصل مسئلہ کیا آ جاتا ہے؟ ضد کا آ جاتا ہے بھائی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بات
جو ہے نا اس کی اور بات ہے، او اصل بیچ میں گیم کیا پڑ گئی ہے، اب ضد آ گئی ہے. تو اب جو بندہ چپ ہو جاتا ہے نا وہ اگلے کی ضد مان لیتا ہے. میری بات سمجھ رہے؟ اور میں نے ایک طریقہ بتایا تھا آپ کو، بیسٹ طریقہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، بس یہ کہیں، بس جو مرضی ہو جائے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، بس یہ بولنے لگ جائیں. بولنا ہی ہے نا کچھ تو یہ بولنے لگ جائے. اور باقاعدہ رسول اللہ نے فرمایا ایک فرشتہ اللہ مقرر کر دیتا ہے بندے کے ساتھ، جب بندہ خاموش رہتا ہے فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتا ہے. تو یاد رکھیں اگر آپ علم کے راستے پہ ہیں لیکن آپ زبان کے گندے ہیں، جب بولتے ہیں طنز کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، طنز کرتے ہیں آپ، جب بولتے ہیں جگتے لگاتے ہیں ایسی والی جو اگلے بندے کو ڈیگریڈ کرتی ہیں. ایک جگت ہوتی ہے جو صرف ایک فن ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں اگلے بندے کو. آپ کے تھوڑی سی لڑائی ہو جائے تو یہ پھٹ پڑتا ہے. پھٹ سمجھنا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کون پھٹتا ہے؟ منافق پھٹتا ہے، کہ اس کے بعد تھوڑا سا پریشر پڑے وہ گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، آل وال بکنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی زبان پہ بولے بھائی کنٹرول رکھتا ہے. علم کی منزلوں میں پہلی منزل کیا ہوتی ہے؟ اس کی زبان اچھی ہو جاتی ہے، اس کو بولنا آ جاتا ہے، کمیونیکیشن آ جاتی ہے. واللہ آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کمپنی میں امپروو کریں گے. آپ کو پتا ہے میں نے باس کے ساتھ کیسے بولنا ہے، میں نے مینیجر سے کیسے بولنا ہے، میں نے اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ کیسے بولنا ہے، میں نے امپلائی کے ساتھ، اس کو کمیونیکیشن آتی ہے. آپ سمجھیں، اس کو ایسے الفاظ آتے ہیں جو بندے کا دل چھین لیتے ہیں، اس کو بولنا آتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بولو نا یار. دوسرا جو مقام آتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ باادب ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو آداب آ جاتے ہیں، مینرز، ایٹیکیٹس. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہوتے ہیں مینرز، ایٹیکیٹس؟ ہاں، تقریبات، بات کرنا. باادب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ بندہ باادب ہے؟ کوئی بتائے گا بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ بندہ باادب ہے؟ ہاں، جو بھی کرتا ہے خوبصورتی سے کرتا ہے. ہاں، جو بھی وہ عمل، نہیں وہ نہیں بات ہے. جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل خوبصورتی سے کرتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے سیٹ پہ، ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھتے ہیں یونیورسٹی میں عام طور پر جیسے لٹرلی گدھا نہیں چل رہا ہوتا، ایک تو اس نے چنگم سے وہ چل رہا ہوتا ہے اور سلائڈ کر کے ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بے ادب آدمی ہے. بیٹھنے کا خوبصورت طریقہ نہیں آتا اس کو. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ایک انسان اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ باادب ہو جاتا ہے. اور باادب، بے ادب، کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ جتنا مرضی علم ہے، کتابیں ہیں، سارا کچھ ہے اس کے پاس، اگر ادب نہیں ہے سب کوڑا ہے، سب کوڑا ہے. ادب ہے تھوڑا سا بھی ہے، اللہ کی قسم آپ کو لگے کہ ولی ہے یہ. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب میری ایک عادت بن گئی ہے، وہ پتہ کیا ہے کہ جب ہم کھانے کی اس پہ بیٹھتے ہیں نا، میز پہ یا کھانے کی ٹیبل پہ، کہیں پہ بھی میں جاتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے کھانا دینا. یعنی کہ وہ گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں اب صاحب میزبان ہم ہیں، ہمیں دینے دو، لیکن میری کیونکہ عادت ہے. اب یہ کیا کھانا تو میں نے کھانا ہے یار، لیکن اب سب کو کھانا ڈال کے دے رہے ہیں. اب وہ پوچھیں گے بھی نہیں کہ یہ بندہ کتنا پڑھا ہوا ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو تمیز ہے، اس کو ادب ہے، چھوٹے کو بھی دے رہا ہے، بڑے کو بھی دے رہا ہے. اور کبھی کبھی جو تبلیغی جماعت والوں میں ایک بڑی پیاری بات ہوتی ہے، وہ کھاتے کھاتے نا تھوڑی دیر بعد بوٹیاں نہیں ہوتی، ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہوتے ہیں نا بڑی والی میں، تو وہ بوٹیاں توڑ کے نا اگلے کے سامنے پھینکتے ہیں. کیونکہ ہر بندے کا دل کیا ہوتا ہے؟ بوٹی میرے پاس ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بوٹی اگلے کے سامنے رکھتے ہیں. اب وہ بوٹی کھا رہا ہے لیکن ایک خوبصورت طریقے سے وہ عمل جب کرتا ہے اس کو اگلے بندے کو لگتا ہے بندہ بڑا تمیز والا ہے. جب چٹنی ڈالنے لگتا ہے تو اب ظاہر بات ہے 5 بندے کھا رہے ہیں، ہم 12 بندے بے ادب ہوتے ہیں، سارے پہ چٹنی ڈال دیتے ہیں. بھائی جان تو کھا لے، پھر تو کھا لے یار، یہ ہمارے ساروں کے لیے ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے اپنے آگے ڈالو، اور دوسرا پوچھو دوسروں سے. اب جب میں پوچھوں گا آپ سے تو کتنی عزت دے رہا ہوں میں آپ کو. بھائی آپ سارے کھا رہے ہو، میں چٹنی کے بنا چاول کھا نہیں سکتا، میں ڈال سکتا ہوں. سبحان اللہ، ایسا تو میری کبھی ماں نے بھی نہیں پوچھا. ایسے بندے کو فیلنگ آتی ہے. آپ اسے بات سمجھ رہے؟ تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک ہوتا ہے آپ نے پانی پیش کرنا ہے، پپا نے کہا پانی دو مجھے،
تو آپ نے گلاس بھرا کولر سے، گلاس ایسے دے دیا، یہ ادب ہے، لیکن سب سے لوئسٹ لیول پہ ہے، کیونکہ آپ کے ابو نے بات کہی، آپ نے مانی، ادب ہے۔ لیکن دوسرا لیول کیا ہوا، مائیں کیا کہتی ہیں، مائیں خاص طور پہ مشرقی مائیں، نیچے کیا رکھو، تو یہ کیا ہو گیا، اب پانی تو دے رہی ہے لیکن اب پانی کو تھوڑا سا خوبصورت طریقے سے دے رہی ہے۔ تیسرا کیا ہوگا، اب اس کو بھی آگے لے کے جاؤ، کیا ہوگا، ہاں ویری گڈ، کور کر دیا اس کو تاکہ اس میں کوئی چیز، سبحان اللہ، اور آگے یہ دیکھیں آپ باادب ہو رہے ہیں، یہ ادب بڑھ رہا ہے آپ کے اندر۔ اور کیا کریں گے، اور چوتھی چیز کریں، ہیں گلاس کو کیا کرو یار، صاف ہی ہوگا، یہ تو بہت ہی نیچرل ہے۔ نہیں پاس جا کے اسمائل کرنی ہے، ایسے ہوتا ہے نا، مست لیٹی ہوئی ہے اور بالکل وہ جو فلم دیکھ رہی تھی وہ سین ادھر آیا جب کسون پڑنے لگا تھا، اور ابا نے کہا پانی دے مجھے، سٹاپ کر دیا زور سے، اور سمجھ رہے ہیں اس وقت منہ بنا کے لے کے جائے گی، حالانکہ نیچے ٹرے بھی ہے، لیکن اسمائل نہ ہوئی تو سب بیڑا کر کے۔ اس سے اگلا ادب کیا ہوگا، اور ذرا خوبصورت بنائیں اس کو، ہیں کیا کریں گے یار، پپا ہے آپ کا، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، کیا حال، پپا نہیں دینے سے پہلے کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے ہاں ادھر کھڑے رہنا۔ آپ کو ہمارے بندے کیا کرتے ہیں اکثر گھروں میں، پانی دے گئے وہ گئی، وہ یار کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ، ایک تو اس لیے بھی کھڑے رہتے ہیں کہ اور چاہیے، اور دوسرا ہے برتن یہ نہار بھی لے کے جانا کہ میں جیب میں ڈال لوں، میں واقعی گھروں میں ہوتا ہے نا ایسا، کیونکہ ادب نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو پتہ ہے جو بائک کا ادب ہے، موٹر سائیکل استعمال کرنے کا ایک ادب ہے، وہ کیا ہے، جب بائک کھڑی کرنی ہے تو چھوٹے پہ کرنی ہے کہ بڑے پہ، ادب بڑا ہے، ہاں جو ادب ہے نا اس کا، وہ جلدی آپ نے کچھ لینا ہے اور واپس آنا ہے تو وہ چھوٹا لگا دو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب آپ بائک گھر پہ کھڑی کرنی ہے، ادب اس کا بڑا سٹینڈ، آپ کو پتہ ہے، یعنی وہ جو ایتھکس انہوں نے دیے ہوئے ہیں بائکس کے، وہ بڑے سٹینڈ پہ لگانا ہوتا ہے، ہیلمٹ یوز کرنا ہوتا ہے، یہ بائک استعمال کرنے کا ادب ہے، کلاس میں بیٹھنے کا ایک ادب ہے، کھانا کھانے کا ایک ادب ہے۔ اب یہ سنیں گے لوگ جمائی کیسے لیتے ہیں، واللہ ایسے لوگ جمائی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، آواز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب لوگ جمائی لیں اور آواز کریں تو شیطان ہنستا ہے ان پہ، اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو جمائی لینی نہیں آتی، اور جو بندہ جمائی لیتے ہوئے ہاتھ نہیں رکھتا، شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے نبی نے کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، واللہ عالم، اس کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی نماز میں ساتھ والا جو بندہ جمائی لیتا ہے نا، ہاں صحیح بات ہے۔ اور جو ڈکار ہے، ہمارے نبی کی مجلس میں اگر کوئی ڈکار مار دیتا تھا، ہمارے نبی کہتے تھے میری مجلس سے باہر چلے جاؤ، رحمت اللہ للعالمین ہے، جانوروں پہ رحم کرتے ہیں، لیکن ڈکار، صحیح بات، ایک بندے نے ڈکار لیا لٹرلی 3-4 سیکنڈ کی، لٹرلی میں نے دیکھنے لگا تھا اس کو سائڈ پہ نماز کے اندر، میں کہا کہاں سے آیا یار تو بھائی۔ ڈکار بندہ کب لیتا ہے، جب تن کے کھاتا ہے، آخری دفعہ جب کھانا ہونا کہ پتہ نہیں فرشتوں نے پوچھنا ہے کہ نہیں میرے سے کھانا، وہ فرشتوں نے سیدھا لٹا لینا بھائی ادھر، تو انہوں نے کچھ روٹی چھوٹی تھوڑی پوچھنی ہے، کھا لو آج ہی ہے بس، وہ ڈکاریں مارتا ہے لمبی والی۔ اب میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائی باادب ہونا، تو جو بھی عمل ہے، اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے ہم نے 20 سال ادب سیکھا ہے، 10 سال میں علم سیکھا ہے، یعنی اصل چیز ہم نے ادب سیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم ہوتے تھے، دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے، اور کبھی کبھی رسول اللہ مثلا 8-9 بجے نکل رہے ہیں، وہ بیٹھے کھڑکا نہیں رہے، میرے نبی کا ادب ہے ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے، کھڑے ہیں بس 10 بجے تک کھڑے ہیں، یہ ادب ہوتا ہے میرے بھائی۔ یہ جو آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہے نا کہ جو اصل میں یونیورسٹی والے نا، انہوں نے تو کبھی ٹیچر نے ایسا ادب دیکھا ہی نہیں نا اصل میں، تو جو ہمارے علماء ہیں لوگ ان کا جوتا اٹھا لیتے ہیں، جوتا اٹھا کے باہر لے کے جاتے ہیں، وہ بھائی عالم تھوڑی کہتا ہے اس کو، پہلی بات تو اچھے علماء کو یہ پسند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں، لیکن یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ادب ہے کہ آپ کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس علم کی وجہ سے ہم آپ کا ادب کر رہے ہیں، ورنہ انسان سارے برابر ہیں۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آپ زیادہ پروٹوکولڈ میں، اس کی وجہ علم ہے،
ہمیں فرشتوں نے سجدہ کیا ہے علم کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ جیسے اللہ نے علم دیا ہے تو اس وقت اللہ نے کیا کہا ہے، فرشتوں سے پوچھو باتیں، تو فرشتوں کو وہ باتیں نہیں معلوم تھیں. اب اللہ نے کہا جھک جو پھر اس کے سامنے، کیونکہ اس کو میں نے وہ دیا ہے جو تمہیں علم ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے فرشتوں کو جہاز بنانا نہیں آتا، یہ بڑی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے جب اللہ نے زمین بنائی تو جہاز بنا کہیں پڑا ہوا تھا؟ ہمارے علم نے بار بار چیزیں جوڑ جاڑ کیا بنا دیا، جہاز بنا دیا یار، مشینیں بنا دی، الٹرا ساؤنڈ بنا دیا. یہ علم کی وجہ سے بنایا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے جو علم والا کوئی بھی ہو، وہ دنیاوی ہے وہ دینی ہے، جس کے پاس علم ہے اس کا کیا کرنا چاہیے، ادب کرنا. اب جب مجلس میں آپ نے بات کرنی ہے تو کیا کرنا چاہیے. ابھی یہ فون آیا، بندہ اٹھ کے چلا گیا ہے، بے ادب ہے کہ ادب والا ہے؟ ابھی فون آیا ہے اٹھ کے وہ چلا گیا ہے، ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ کون کون کہتا ہے ادب ہے؟ سارے بات ٹور جو یار تھے. ادب ہے میرے سے پوچھو یار، میری کلاس ہے. ادب کیا ہوتا ہے؟ میرا فون آیا ہے، کیا میں سن سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو لے کے باہر جا سکتا ہوں؟ یہ ادب ہوتا ہے. نہیں، یہ تو میں ڈیسائیڈ کروں گا نا میں ڈسٹرب ہونے کے لیے. آپ کو کیسے پتا میں ڈسٹرب ہوں گا؟ آپ کو پتا ہے ایزیوم کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ رشتے خراب ہوتے ہیں. آپ نے ایزیوم کر لیا، ماشاء اللہ جی اتنا مجھے جانتے ہیں، اتنا تو میں بھی نہیں خود کو جانتا جتنا پبلک جان لیتی ہے. یعنی کہ میں فجر سے زور فارغ ہوتا ہوں اور اکثر لوگ مجھے فون نہیں کرتے. جب کرتے ہیں میں نے کہا تو فون کرنا تھا، میں نے کہا آپ بزی ہوں گے. میں ویلا پڑا ہوا تھا یار گھر پہ. آپ میرے سمجھ رہے ہیں؟ ایزیوم نہیں کرتے. تو یہ ادب میں کہہ رہا ہوں کیا کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. تو آپ نے ڈسٹرب تو نہیں کیا، تو میں اپنی بات پوری کروں گا. تو فون اگر آ جائے تو ادب کیا ہے؟ نہیں پوچھنا. دیکھا ہمارے ادب نہیں ہے ابھی کلیئر. یہ کلاس کے آداب ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ایک دفعہ بندہ بیٹھ جائے، وہ نکلنا ہے وہاں سے تو کیسے نکلنا ہے؟ پوچھ کے نکلنا ہے. وجہ کیونکہ یہ کلاس آپ کی نہیں ہے، یہ کلاس کس کی ہے؟ جو اس کو آرگنائز کر رہا ہے، جو اس کو کنڈکٹ کر رہا ہے. یہ آداب کی بات ہو رہی ہے. سڑک پہ کہاں چلنا چاہیے؟ ماشاء اللہ سینٹر میں چل رہے ہوتے ہیں. سینٹر میرے پاپو کی سڑک ہے، یہ میں نے ٹیکس دیا ہوا تو ادھر چلوں گا. اور اگر بیل دے دیا آپ نے اور مڑ کے دیکھنا اس نے، خدا کے قسم اگر آنکھوں سے کوئی چیز نکلتی نا آپ کی تو لا دینی تھی اس نے. ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ ادب نہیں ہے بھائی. ادھر نہیں چلتے، سائڈ پہ چلتے ہیں. یہ سڑک کے آداب ہیں. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اور کس طرف چلتے ہیں؟ اچھا اب آپ نے ایک آیت سنے قرآن کی، یعنی کہ ساری ادب کی بات سن لی. یہ دوسرا چیک پوائنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں آپ نے یہ آیت سنی ہوئی ہے لیکن آپ نے پوری نہیں سنی ہوئی. لقد کان لکم، بس اتنی سنی ہوئی ہے. جس کو حافظ ہے نا بہت زیادہ ہے نا. آگے کیا ہے؟ اللہ کے نبی تمہارے لیے کیا ہیں؟ بہترین نمونہ، رول ماڈل ہے. لیکن اب یہ کون رول ماڈل ان کو لے گا؟ اللہ نے اس کی نشانی بتائی ہے. 3 اس میں نشانیاں ہوتی ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باادب ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بعمل ہوگا، اس میں یہ 3 نشانیاں ہوتی ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں کہا، کیونکہ ہم نے تو صرف ایک ٹکڑا پڑھا ہوا ہے. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے وہ نبی کو رول ماڈل بنائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کہہ دیا ہے جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں. ہم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی اعلان کریں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی سے محبت کرو، اس کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک کام اس میں ہونا چاہیے، وہ اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے. یہ پکا نبی کو کیا بنائے گا؟ ماڈل بنائے گا. دوسرا والیوم الآخر، اس کا آخرت پہ ایمان بڑا پکا ہے. کیوں؟ کیونکہ آخرت کے دن آپ کی کرنسی کیا چلے گی؟ نیکی اور بدی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنا زیادہ یہ ادب اختیار کرتا ہے، جتنا زیادہ یہ نبی کی سنت پہ اتباع کرتا ہے، اتنا اس کا نیکی کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. اور اتنے زیادہ چانسز کیا ہوتے ہیں؟ جنت کے بڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے پانی تو پینا ہی ہے، بسم اللہ پڑھ کے پی لیا، لیکن پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، آداب ہے پانی پینے کا 6 طریقے ہیں. کون کون سے ہیں پتہ آپ کو؟ یہ دیکھیں یہ بھی ادب نہیں ہے.
5 6 بول گئے. تو ادب کے ساتھ پینا. اب وہ 6 طریقوں کی وجہ سے بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں تو نیکی تھوڑی ہے, 6 طریقوں کے ساتھ آپ نے پیا ہے تو نیکی, اس لیے وہ آخرت پہ ایمان پکا ہوتا ہے اور ان کو ٹینشن کیا ہوتی ہے, نیکیاں بڑھ جائیں. اس لیے وہ نبی کو کیا بناتے ہیں, اب وہ جوتا کیسے پہنتے تھے, اب وہ شیشہ کیسے دیکھتے تھے, اب وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے. کپڑے تو پہننے ہی ہیں تو دعا پہن لو, جب تک کپڑے پہنے اجر مل جائے گا. جوتا تو پہننا ہی ہے, گورے نے بھی پہننا ہے, ہندو نے بھی پہننا ہے, تو نے بھی پہننا ہے, تو سنت سے پہن لو, پہلے رائٹ پہنو پھر لیفٹ پہنو, اجر ہو جائے گا. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے, وذکر اللہ کثیرا, وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہر وقت اللہ یاد رہ سکتا ہے آپ کو. ہاں, آپ ہر کام کرتے وقت یہ دیکھیں گے جب نبی نے کیسا یہ عمل کیا تو آٹومیٹکلی آپ اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ. تو یہ باادب آدمی کون بنتا ہے میرے بھائی, جو نبی کو رول ماڈل لیتا ہے. نبی کو رول ماڈل وہ لیتا ہے جس میں 3 نشانیاں ہوتی ہیں. چلے کھڑے ہو جائیں, جمپ کریں, جمپ. ایک پانی لے کے آئیں, گر نہ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. تیسرا چیک پوائنٹ, کیا ٹائم ہوا ہے, ابھی آیا ٹائم, ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ وہ ہے عمل. اب اس بندے کا کیا شروع ہو جاتا ہے, آپ یقین کریں آپ کی زبان اچھی ہو جائے, آپ بادب ہو جائیں, یہ ہوا ہی اس لیے ہے کیونکہ آپ کا عمل مضبوط ہوگا. یہ چین بتا رہا ہوں آپ کو میں, جس کی زبان اچھی ہوتی ہے نا, اس کے کیا اچھے ہوں گے, تعلقات اچھے ہوں گے یار, سمجھ رہے ہیں. جب اس کے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ ادب کی وجہ سے تعلقات کیا ہو جائیں گے, گہرے. کیا ہو جائیں گے, گہرے ہو جائیں گے. جب یہ 2 چیزیں ہو جاتی ہیں نا, ابھی اس کے جو تعلقات ہیں یہ اچھے ہیں کہ برے ہیں, اس کی وجہ سے اس کا تیسرا چیز اچھا ہونے لگ جائے گا, عمل. ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں, نیند آ رہی ہے وہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے. تو تیسرا چیک پوائنٹ ہوتا ہے کہ اب اس کے جو عمل ہے, کم از کم جو فرائض ہوتے ہیں وہ اس کے مضبوط ہو جائیں گے. اس کو کرنا اس کے لیے آسان ہونے لگ جاتا ہے, مشکل نہیں ہوتا ہے. وہ بولو نا یار. یہاں تک میں صرف آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک بندہ تہجد گزار ہے, روزے رکھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, PhD ہے, اور آپ نے کہا چلو آؤ مل کے کافی پیتے ہیں. اس نے چھینک ماری, آگے ہاتھ نہیں رکھا, ماشاءاللہ آگے فوارے نکلے باہر, 2-4 فوار پڑی برکت والی آپ کے اوپر. پہلی بات تو یہ آپ کافی پئیں گے, اور دوسرا آپ کو لگے کہ بندہ علم والا ہے, یاد بھی نہیں رہے گا آپ کو اس نے کون سی ڈگریاں کی ہیں, اس کے بعد کتنا علم ہے, اور اس کو تو چھینک مارنے کی تمیز نہیں ہے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں, ادب کتنی بڑی شے ہوتی ہے. اور جو ادب والا ہوتا ہے, آپ نے کبھی چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہیں, وہ بڑے کمال ہوتے ہیں, ان کے رومال بھی ہوتا ہے, سبحان اللہ. یعنی انہوں نے نا کوئی بھی چیز کھاتے جانا, فوراً رومال کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کتنا پیار آتا ہے اس پہ, بڑی تمیز ہے یار, ماشاءاللہ بڑا ادب ہے. بڑے نہیں کرتے. اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو اس ادب کی وجہ سے اس کے اوپر کیا آتا ہے, پیار آتا ہے. یہ ادب اصل میں آپ کے تعلقات کو گہرا کرتا ہے, آپ کو خوبصورت بناتا ہے, آپ سے دنیا لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ اس کو ہر چیز میں کیا ہے, رسپیکٹ ہے, اور اس کو زیادہ زیادہ سونا بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے والے بندے کو اللہ پھر نعمت عطا کرتا ہے کہ اللہ اس کو عمل کرنا, اس کے راستے کیا کرتا ہے, آسان کر دیتا ہے. یاد رکھیں میرے بھائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الگ دعائیں مانگی ہیں. ہمارے نبی نے ایک دعا مانگی, اللہم انی اسألوک علما, اے اللہ مجھے علم دینا ہے لیکن بینیفیشل دینا ہے. حالانکہ ہمارے نبی دنیاوی پڑھے نہیں, کون سا پڑھے ہوئے ہیں, دینی پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور دینی کون سے علم مانگ رہے ہیں, نفع بخش کون سا ہوتا ہے, جو پھل دے. یعنی اے اللہ مجھے وہ والا درخت دے جس کا پھل ہو, یعنی جس کا عمل ہو. اور پھر علیحدہ سے دعا کیا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ مجھے ایسے علم سے بچا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ وہ پہلی والی دعا میں ہو گیا, لیکن وہ علیحدہ مانگی ہے. انجینئر کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہ مجھے ایسے انجینئرنگ نہ دیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انٹرپرینور کو مانگنی چاہیے, کوڈنگ والے کو مانگنی چاہیے, IT کو مانگنا چاہیے, اللہ مجھے ایسی ڈگری نہ دیں جس کا کوئی. ہمارے نبی یہ دعا مانگتے تھے. کیا مطلب, جو عمل میں ہی نہ آئے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جس کا کوئی بینیفیشل نہیں ہے. مجھے ایسا علم
ہمارے نبی نے کہا مجھے ایسا علم نہیں چاہیے، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو علم جو ہوتا ہے وہ بیج ہوتا ہے، عمل اس کا پھل ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ نے علم کو بویا ہے لیکن پھل نہیں آیا، تو اس علم کا کوئی فائدہ؟ علم اور عمل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے علم اور عمل اکٹھا سیکھتے تھے۔ یہ اب ہمارے کیا ہو گیا؟ صرف علم ہی سیکھتے ہیں، عمل نہیں سیکھتے۔ ہم علم اور عمل کیا کرتے تھے؟ اکٹھا سیکھتے تھے ساتھ میں۔ حدیث سنیں، بڑی کمال ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا جب اللہ رب العزت قیامت سے پہلے علم کو تمہارے سے چھین لے گا اور تم اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے، تو ایک صحابی بیٹھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ علم چھین لے گا اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، حالانکہ ہم تو اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور خود بھی قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے اس صحابی کو کہا کہ مجھے لگا تھا تم مدینے کے اچھے خاصے عالم آدمی ہو، تم سے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ جواب دیکھیں، کیا یہود و نصارہ کے پاس کتابیں نہیں ہیں؟ بولے ہیں بھئی ہم سے پہلے کتاب کس پہ نازل ہوئی ہے؟ یہودیوں پہ یہ، اور عیسائیوں کے لیے آئی ہے، ان کے اوپر کتاب آئی ہے، اس کے باوجود وہ گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کے باوجود ان کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو ہمارا بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ قرآن ہے نا، تو ان کے پاس تورات نہیں ہے، ان کے پاس انجیل نہیں ہے، بیڑا غرق ہو گیا نا بھائی۔ کیسے ہوا؟ عمل نہیں تھا، علم تھا، لیکن یاد رکھیں جب علم جتنا زیادہ ہونے لگے اور عمل نہ ہو تو علم غائب ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے بندہ، وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ رہتے ہی نہیں اس کے دماغ میں۔ جتنا زیادہ وہ عمل کرتا ہے وہ علم پختہ ہو جاتا ہے، وہ علم مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، کیونکہ جڑ مضبوط ہوتی ہے تو پھل نکلتا ہے، جڑیں کمزور ہوں تو پھل نکلتا بولو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، کہہ دو علم والے اور جاہل برابر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یار ایک نا سطحی بات ہوتی ہے، تھوڑا سا سوچا کریں، اس کے اندر جایا کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر یہ دھیان سے سنیے گا، ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے دین میں بھی دنیا میں بھی، دینی علم میں بھی پی ایچ ڈی ہے، دنیاوی علم میں بھی پی ایچ ڈی ہے، اس کے نہیں پاس، اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور وہ پھٹ پڑتا ہے، گالی دیتا ہے، اور ایک جاہل آدمی ہے اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، وہ گالی دیتا ہے، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پریشر کے بعد ریاکشن علم والے کا ہوتا ہے اور جاہل کا ہوتا ہے وہ برابر، یہ بھی برابر نہیں ہوتا۔ جب لائف ہٹ کرتی ہے، آپ کے سب سے اچھے دوست نے آپ کو دھوکا دیا ہے، علم والا اور جاہل کا بھی ریاکشن برابر، بولیں ہمارا برابر ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے علم والوں کا اور دوسروں کا برابر ریاکشن ہوتا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ رب العزت ایک اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ بھئی علم والوں اور جاہل برابر نہیں ہوتے، لیکن ساتھ ہی کیا بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ایک جیسے نہیں ہو سکتے یار، یہ نیچرل بات ہے، یہ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے باقاعدہ دیوار ہوتی ہے، ایک علم والا ایسے بیہیو کرتا ہے اور جاہل، اس لیے ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کی فائدہ تیری کتابیں پڑھن دا، کہتے ہیں نہیں جملہ، کیوں؟ کیونکہ جس طرح کی وہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، یار آپ پڑھے لکھے انسان ہو، ذرا خدا کا خوف کرو، چلو یہ تو جاہل ہے، اس کو تو نہیں پتہ، آپ تو پڑھے لکھے ہو نا، آپ تو خاموش ہو جاؤ۔ ہم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو عمل ہوتا ہے یہ گارنٹیڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ نے آپ کا علم قبول کیا، تبھی تو پھل آیا۔ آئی سمجھ؟ چوتھی بات، چوتھا چیک پوائنٹ، اس کی صحبت بدل جاتی ہے، فرینڈشپ جو سرکل ہوتا ہے نا اس کا وہ چینج ہو جاتا ہے، صحبت۔ محبت بھی ہو گیا، صحبت ایسے ہی ہے، اس کی کیا چینج ہو جاتی ہے؟ صحبت چینج ہو جاتی ہے۔
یہ میں اتنی دفعہ یہ جملہ بول چکا ہوں. کل بھی ہمارا ایک جگہ پہ سیشن تھا, تو ایک بھائی آئے میرے پاس, وہ یہی کہنے لگے کہ میں نہ پہلے نمازیں پڑھتا تھا اور اب جو ہے نا میرے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی. میں نے صرف اسے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا تمہارے دوست پڑھتے ہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا جو مرضی کر لو تو نہیں پڑھے گا. میں نے کہا جب یہاں پہ تو آتا ہے نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ کہتا ہے نہ بھی کر رہا ہو تو پڑھ لیتا ہوں میں, کیونکہ یہاں پہ جو صحبت ہے وہ. تو سمپل سا ایک جملہ میں بولتا ہوں, دا شارٹیسٹ وے ٹو بیکم اے گڈ مسلم از تھرو اے گڈ مسلم. شارٹ کٹ مارنا ہے نا آپ نے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں, یہ شارٹ کٹ ہے. صحابہ بنے نبی کی صحبت کی وجہ سے. کچھ عرصہ پہلے کیا تھے؟ جہنمی. ایسے ہی ہے بھائی, مشرک تھے نا, نبی کی صحبت میں جنتی ہو گئے. صحبت سب کچھ ہے. اور فرینڈ شپ جو ہمارے چینل پہ ہے انشاءاللہ, فرینڈ شپ کے اوپر ہم نے پورا 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہوا ہے. یعنی دوست چننے کے لیے کم از کم 8-10 نشانیاں ہوتی ہیں. اگر وہ نشانیاں آپ کو کسی میں, آپ کے دوست میں ہیں تو بھائی ہیرا اللہ کا واسطہ اس کو پکڑ کے رکھو. باقی سارے رشتے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا اختیار نہیں ہوتا. واحد دوست کا رشتہ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس اللہ نے, دوست کا اور پارٹنر کا, آپ کو جو آپ کا لائف پارٹنر آپ کا دوست ہو جائے, اس سے کمال تو بات کوئی نہیں ہے. جیسے خدیجہ ہمارے نبی کی کیا تھیں؟ دوست ہیں لیکن بیوی بھی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عائشہ ہمارے نبی کے کیا ہیں؟ دوست بھی ہیں اور ساتھ میں بیوی بھی ہیں. یہ تو کمال ہو جاتا ہے نا, سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی آپ کا دوست بن جائے کوئی, اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. کیونکہ آنا جانا رہنا کھانا دھونا سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. لیکن وہاں سے نہیں ہے تو پوری دنیا بھری بڑی 8 ارب انسان ہے بھائی, کہیں سے بھی کوئی دوست مل سکتا ہے. تو اس کی صرف 2 نشانی ہیں. ایک میں نے کہا تھا, دوست وہ جس کو بہن کا رشتہ دینے کا من کرے, اور لڑکیوں کے لیے دوست وہ, سہیلی وہ جس کو بھائی کا رشتہ دینے کا من کرے نا, یہ آپ کے اچھا دوست یا اچھی دوست ہے. تو کس کس کی زندگی میں ایسا دوست ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ادھر نہیں ہے؟ اللہ اکبر. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دنیاوی حوالے سے میں آپ کو صرف ایک پیرامیٹر بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ دوست کو اصل میں سارا کچھ جانتے ہو. پاگل ہو گئے یہ میرا رشتہ دار بنے گا, سمجھ رہے ہیں؟ اور جو کہتا بنے گا مطلب یہ اچھا دوست ہے انشاءاللہ. اور آخرت کے حوالے سے دوست وہ جو قبر میں یاد آئے. قبر میں کیسے یاد آئے گا دوست؟ آپ کی سہیلی قبر میں یاد آئے گی آپ کو؟ قبر میں آئے گی کیسے؟ ہاں شاباش. اگر اس کی وجہ سے آپ خیر کی طرف آئے ہیں اور بچ گئے, پکڑے جانے تھے آپ نے, اور پتہ چلا 50 نیکیوں کی وجہ سے بچ گئے ہو, اور وہ 50 نیکیوں, تھینک گاڈ یار میں سوئی پڑی تھی, وہ میری دوست آئی تھی, اس نے مجھے اٹھا کے ساتھ لے گئی تھی, اور وہی نیکیاں بچا گئی آج مجھ کو. تو آپ کو قبر میں بھی وہ دوست کیا آئے گی؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایسے دوست عطا کیے. اور قرآن کی ایک آیت ہے, واللہ جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے تو بس میری ہر دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنے زیادہ ہو سکے اچھے دوست ہوں. یہ 2 باتیں آپ کو بتانے لگا, بڑی کمال باتیں ہیں واللہ العظیم. اس کی وجہ سے یہ جو اس طرح کے سرکل ہے نا, یہ آپ کا نشہ بن جائیں گے. نشہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی آیت ہے, اللہ کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس دن جو جگری دوست ہوں گے نا دنیا میں, جگری, وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اچھا خاصا مسجد جا رہا تھا, تو کہہ رہا تھا ایک سنوکر کی گیم لگا لیتے ہیں, صرف آدھا گھنٹہ لگے گا, میری نماز مس ہوگی, آگے میں جہنم میں جا رہا ہوں. برا بھلا کہیں گے, لان تان کریں گے, اور اللہ سے درخواست کریں گے, یا اللہ میں اس کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے, اس کی وجہ سے اس کو میرے ساتھ بھیج. یعنی جو جگری دوست ہوں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کیا ہوں گے؟ بولو بھائی کیا ہوں گے؟ لیکن آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ الا المتقین, سوائے نیک لوگوں کے. جو نیک دوستیاں تھیں, اچھے دوست تھے, وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے. یہ ایک دوسرے کیا بنے ہوئے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کیا ہوں گے؟ دنیا میں بھی دوست ہیں تو آخرت میں بھی دوست ہیں. واللہ میں اب کہتا ہوں اپنے دوستوں کو, اور میں نے کچھ اسلاف کو یہ کہتے ہوئے, مطلب ہمارے علماء کو کہتے ہوئے سنا, اچھا بھائی ملتے ہیں, اگر مر گئے اور تم میرے سے پہلے جنت میں چلے گئے تو میرے بارے میں ایک دفعہ ضرور پوچھ لینا. اللہ جی جواد اندر چلا گیا ہے یا ابھی پیچھے ہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر تم اندر چلا گیا تو مل جائیں گے کہیں دودھ کی نہر کے کنارے انشاءاللہ. لیکن اگر نہ ہوا تو بھائی مجھے ساتھ لگوا کے جانا.
یا اللہ اس کو ساتھ بھیجو، ہم دنیا میں بھی ساتھ تھے اور تو جو نیک لوگ جڑ کے رہتے ہیں وہ دنیا میں ایک دوسرے کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ کرتے ہیں، تو آخرت میں بھی ایک دوسرے کیا کریں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی جتنی زیادہ گواہیاں ہوتی ہیں اس کے اتنے چانسز بڑھ جاتے ہیں جنت میں جانے کے. یعنی انسان گواہی دے گا یا اللہ بندہ کمال تھا، جب میں نے اس کو رات کو 2 بجے بھی کال کی ہے نا، اس بندے نے کال اٹھائی ہے اور میری مدد کرنے کی کوشش کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ یہ بندہ اچھا وہ بھی کیسے پتہ چل رہا ہے؟ عمل سے. دیکھا، عمل سے اچھا پتہ چلا. عمل کی وجہ سے کون اچھا ہو گیا؟ صحبت اچھی ہو گئی، آپ کی دوستی اچھی ہو گئی. تو یا اللہ میں نے مطلب اس سے خوش ہوں تو بھی اس سے کیا ہو جا، راضی ہو جا. اور بندے کی گواہی کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں چلا جائے گا. اور کچھ لوگ گواہی دیں گے، یعنی کہ بندہ ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو تھوڑا بہت، لیکن لوگ کہیں گے یا اللہ بڑا گندا آدمی ہے، ہر وقت غصہ، ناک پہ بڑا ہوتا تھا اس کے، تھوڑی سی بات کرنی ہے سارے بندے مان جاتے تھے، یہ رونا ڈالنے والا تھا بیچ میں، یہ توڑنے والا تھا. ان لوگوں کی گواہی کی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا جہنم میں چلا جائے گا. صحبت بڑی ہیوی چیز ہے، اور یہ حدیث میری فیوریٹ ہے. کچھ لوگ نا کہتے ہیں، ادھر 2-3 بندے ہیں وہ مجھے ابھی دیکھ رہے ہوں گے اور بعد میں اسمائل کریں گے، کہ وہ کہتے ہیں جواد بھائی یہ جو ہم ریفریشمنٹ دیتے ہیں یہ کس کے لیے دیتے ہیں؟ نہیں دنیاوی حوالے سے کس کے لیے دیتے ہیں؟ جو لوگ سیشن میں آتے ہیں ان کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں صرف کیونکہ کھانا مل رہا ہے اور وہ ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. اب دھیان سے سنیے، حدیث ہے صحیح والی، الحمدللہ یار ہمارے پاس ایسی حدیثیں ہیں. تو یہ جو ایسی مجلسیں ہوتی ہیں نا، تو ایسی مجلسوں کی رپورٹ کرتے ہیں فرشتے آسمانوں پہ جا کے، اللہ کو بتاتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے ہاں بھی میرے بندوں کو تو نے کیسے پایا؟ یدی وہ اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے تھے. کیا مانگتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں، گواہ رہو میں نے دے دی. کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، گواہ رہو میں نے ان کو آزاد کر دیا. پھر وہ کہیں گے یعنی کہ ساروں کو کر دیا، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس میں سے 1-2 بندہ تھے وہ ایویں آئے تھے بیچ میں. حدیث کے الفاظ ہیں واللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، یا اللہ وہ ایسے ہی آیا تھا، مطلب کسی کو بلانے آیا، اس نے کہا چل 2 منٹ میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، وہ اس وجہ سے نہیں آیا تھا. ہاں میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہے گا کیونکہ وہ اس مجلس میں شامل ہے تو اس کو بھی دے دو. نسبت، نیک لوگوں کی نسبت بھی کتنی بڑی چیز ہے. سوچو ان کے ساتھ رہنا کتنی بڑی بات ہوگی، سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائی میں بار بار کہتا ہوں فلاکس آلویز اسٹک ٹوگیدر. سمجھ رہے ہیں؟ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جڑ کے رہتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان میں ہر وقت لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھے لوگ ہمیشہ جڑ کے رہتے ہیں. ہاں بھائی، میں وہ اس آیت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یعنی کہ جو برے دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے سپورٹ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ الا المتقین، اللہ کہہ رہے ہیں سوائے متقین لوگوں کے، باقی سارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لان تان کریں گے اور کہیں گے میں جا رہا ہوں نا اس کو لے کے جاؤں گا، اس کی وجہ سے میں جہنمی ہوا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نیک لوگ کیا ہوں گے؟ وہ ایک دوسرے کی وجہ سے کیا کہیں گے؟ سپورٹ کریں گے. یا اللہ اس نے میرا یہ فائدہ کیا، یا اللہ اس نے میری یہ گواہی دی، یا اللہ اس نے میرے لیے یہ کیا. وہ سپورٹ کریں گے اس کو، اور اس سپورٹ کی وجہ سے وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. کیونکہ وہ نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں. اب آپ کہو گے یا اللہ میری تو لہذا جنت ہونی چاہیے یار، جنت بھی ایک ہی. جنت میں اکٹھے ہونے کے بعد اسے پلاٹ اکٹھے ہو ہمارے یار. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا ساتھ والا پلاٹ ہے، میرا ادھر والا پلاٹ ہے. اکٹھے ہونے کا مطلب ہے جنت میں جائیں گے دیکھ لیں گے یار. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، کوئی سوال؟ 5واں، بس 2 رہ گئے انشاءاللہ. 5واں چیک پوائنٹ کیا آتا ہے؟ 100% اس بندے میں عاجزی آ جاتی ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، سب سے پہلا علم جو قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا وہ عاجزی ہے. یعنی کہ عاجزی علم ہے، نالج ہے باقاعدہ. کیسے؟ کوئی بتائے گا عاجزی علم کیسے ہے؟ ہاں واقعی ویری گڈ. دیکھیں میری بات سنیں، ابھی جو سائنٹسٹ ہے نا جو اسپیس ڈسکور کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے. اب جتنا زیادہ ڈسکور کرتے چلے جائیں انہوں کیا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں پتہ ہے سب کچھ بھی نہیں ہے، وہ صفر ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ عجیب بات ہے، مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا میں حیران رہ گیا. 97%، کتنا؟ 97% سے زائد کائنات دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اندھیرا کوپ ہے. ابھی یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے صرف 3% ہے، اور 3% میں بھی
ہماری گلیکسیز اور ہمارا پورا سولر سسٹم فنا ہو جاتا ہے، نظر بھی نہیں آتا. تو انسان کو کیا لگتا ہے میں کتنا چھوٹا ہوں اور جس نے بنایا ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کی وجہ سے وہ جھک جاتا ہے. ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اور عاجزی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بندہ عاجز ہے، جھکنے والا ہے، سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ بڑی دفعہ میں بتا چکا ہوں. ہیں یہ تو الٹ کر دیا تو نے. کیا نشانی ہوتی ہے؟ یہ بندہ عاجزی ہے، ماشاءاللہ اس بندے میں عاجزی ہے، سب سے بڑی نشانی. غلطی مان لیتا ہے. سب سے بڑی عاجزی کی نعمت نبی نے خود بتائی ہے، الکبر بطل الحق. کبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ جو حق بات کو جھٹلا دے، نہیں مانتا. کبھی کبھی نا میرے بھائی، کوئی بندے سیشن لینے کوئی بندہ آتا ہے، اس کا ذہن پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف چیک کرنا. اس کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے نہیں آنا تھا، کسی کی وجہ سے آ گیا، کوئی اس کو بازو پکڑ کے لے آیا، کھینچ کے لے آیا. اب دوستی کی منہ ماری کے لیے خراب نہ ہو جائے تو وہ آ گیا. اب دھیان سے سنیے گا، اب وہ ذہن کو نیوٹرل نہیں کرتا. حالانکہ بات تھوڑی بہت ہی ٹھیک ہو رہی ہے، عقل لگ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ ہو سکتا ہے مولوی سے نفرت کرتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اتنی فلمیں دیکھ لی ہیں اس نے، اتنے کوئی کارٹون دیکھ لیے، اتنے کوئی چیزیں دیکھ لی ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ مذہب اور یہ دین اور یہ مولوی اور ان سے بڑی نفرت ہے. اب اصل میں وہ بندہ تکبر والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ حق بات کو کیا کر رہا ہے؟ اس کو قبول نہیں کر رہا. سمجھ آ رہی ہے بات تو ٹھیک ہو رہی ہے، 2+2=4 ہی ہو رہا ہے، لیکن نہیں مانتا. صرف کس وجہ سے نہیں مانتا؟ کیونکہ وہ اس کو نہیں بدلنا چاہتا. اس نے ذہن میں جو ایک اسکیچ بنایا ہوا ہے اس کو چینج نہیں کرنا، حالانکہ وہ بار بار جو بات آ رہی ہے اس کو اسکیچ کو توڑ رہا ہے، لیکن وہ ٹوٹنے نہیں دیتے، اس بت کو وہ کھڑا رکھنا چاہتے ہیں. عاجزی کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے پہلی کہ وہ اللہ کے معاملے میں عاجزی کیا ہوتی ہے کہ وہ حق بات کو مان لیتا ہے. آپ سمجھ رہی بات؟ اور غلطی کو قبول کر لیتا ہے. اور بندوں کے معاملے میں سب سے بڑی عاجزی کی نشانی ہوتی ہے وہ کسی کو چھوٹا نہیں مانتا، چاہے دین کی بنیاد پہ چاہے دنیا کی بنیاد پہ. یاد رکھیں، آپ 5 وقت کی نمازی ہیں اور وہ لڑکی ایک نماز بھی نہیں پڑھتی، اس کی بنیاد پہ اس کو حقیر ماننا کہ میں نے اس کے اندر بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ یہ بے نمازی ہے، یہ بھی تکبر ہے. اس کی وجہ سے نہ بیٹھنا کہ کہیں میں بھی بے نمازی نہ ہو جاؤں، ہاں یہ اور بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. لیکن اس وجہ سے نہ بیٹھنا یار یہ بے نمازی عورت ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں گی، یہ بھی تکبر ہے. کیونکہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ پردے والی ہیں لیکن پینٹ شرٹ میں بوشرٹ میں ایک لڑکی ہے اور آپ کہتی ہیں کہ اس کو تو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے تو اس کے ساتھ میں نے بیٹھنا نہیں ہے، یہ تکبر ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحبت کی وجہ سے میں خراب ہو جاؤں گی، وہ علیحدہ بات ہے، وہ تکبر نہیں ہے، لیکن نیت کی بات ہے. اصل میں حقیر جاننا کسی بھی حوالے سے، آپ کے خواتین کو میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے گھر کی جو آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو گلے لگانا آپ کے لیے آسان ہے تو آپ میں تکبر نہیں ہے. اس کو گلے لگانا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ میں تکبر ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا ذرہ بھی تکبر ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا. ذرہ، اور ذرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایٹم. ایٹم کو ذرہ کہتے ہیں. تو اس لیے، اور مردوں کی طرف میں کیا کہوں گا کہ ظاہری بات ہے جو کام شام کرتا ہے، یہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ورکر ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، اور اس نے بالکل عجیب و غریب سے کپڑے پہنے ہوئے لیکن ہیں پاک، سمجھ رہے ہیں؟ کپڑے پاک ہے لیکن بہرحال شکل سے لگتا ہے بیچارے نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. آپ کے لیے اس کو گلے لگانا آسان ہے، آپ میں انشاءاللہ تکبر نہیں ہے. اس کو گلے لگانا مشکل ہے، بھائی کچھ ذرات آپ میں پایا، اس کو میرے کپڑے استری خراب ہو جائیں گے، حالانکہ پاک آدمی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو عاجزی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ بندہ غلطی مان لیتا ہے، اور بندوں کی طرف کیا ہوتی ہے وہ کسی کو حقیر نہ مذہب کی بنیاد پہ مانتا ہے اور نہ دنیا کی بنیاد پہ مانتا ہے. اور آخری بات، وہ خیر پھیلانے والا بن جاتا ہے. یعنی اصل میں نا اب وہ جو یہاں سے یہاں تک آتا ہے نا میرے بھائی، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہ جاننے کا دکھ کیا ہوتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے کیا انسان کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اور علم کی وجہ سے کیا کچھ بدل جاتا ہے، اچھی صحبت کی وجہ سے کیا کچھ بدل جاتا ہے، لوگوں کی محبتیں کیسی ہو جاتی ہیں، عزتیں کتنی ملتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پھر یہ دوسروں کے لیے بھی
فیل کرتا ہے. اب کوئی بندہ اگر گمراہ ہو رہا ہو تو یہ فیل کرتا ہے اس کے درد کو, کیونکہ یہ بھی اسی درد سے یہ گزرا ہوا ہے. صحابہ اس لیے بڑے ڈائی ہارڈ فین ہو گئے تھے کہ نبی کی بات کو پھیلانا ہے. اس کی وجہ کیونکہ وہ جو عزت ملی ہے ان کو, جو ان کو روشنی ملی ہے, جو حل ملے ہیں ان کو مسائل کے, وہ اس سے پہلے نہیں تھے. تو اب جب بھی جیسے وہ کوئی بندہ ایسا دیکھتے ہیں تو ان کو فوراً کیا یاد آتا ہے؟ اپنا ماضی یاد آتا ہے. اور ایک دم سے وہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم اس کے لیے ویسے ہی کوشش کرتے ہیں جیسے کسی نے ہمارے لیے کوشش کی تھی. لازم بات ہے, یہ 100% بات ہے. یہ جس پوزیشن پہ آ جاتا ہے بندہ, تو اب اس کا جو کھاتا ہے, کھاتا سمجھتے ہیں, جو رجسٹر ہے فرشتوں کے پاس, یاد رکھیں ہر بندے کا ایک ہی ہوتا ہے نا بھائی, ہیں بھائی, ہر بندے کا ایک ہی رجسٹر ہے نا جو فرشتے لکھ رہے ہیں نیکیاں. بولو نا یار, ایک برائی کا اور ایک. لیکن جو بندہ یہ والا ہو جاتا ہے, اس کے 100 بھی ہو سکتے ہیں, 1000 ہو سکتے ہیں, 10,000 ہو سکتے ہیں, لاکھ ہو سکتے ہیں. پروبیبلٹی بچنے کی بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس ایک ہی رجسٹر ہے, اگر اس میں سے مثلا اور جو نکلنا ہے پکا, سمجھ رہے ہیں. اگر صحابہ کو ڈر لگ رہا ہے نا, اور وہ کہا کرتے تھے کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا, مجھے کوئی بکری کھا جاتی اور مجھے اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑتا. اگر صحابہ یہ کہہ رہے ہیں تو سوچو ہمیں کیا کہنا چاہیے. اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن ایک ہی رجسٹر, اس میں سے اگر کوئی مسئلہ نکل آیا نا بھائی تو پکی بات ہے فارغ ہی ہو نا, سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر رجسٹر 2 ہوئے تو بھائی یہ والا نہیں, وہ والا دیکھ لو, وہ والا نہیں تو وہ والا دیکھ لو, وہ نہیں تو وہ یہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ رجسٹر کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے کوئی نمازی ہو گیا ہے, آپ کی وجہ سچ بولنے لگ گیا ہے, آپ کی وجہ. الحمدللہ اب ذاکر نائک ہے, 1,00,000 بندے اس کے رجسٹرڈ مسلمان ہوئے ہیں اس کے ہاتھوں سے. تو 1,00,000 رجسٹرڈ, انہوں نے نمازیں پڑھنی, روزے رکھنے, حج کرنا, زکوٰۃ دینی, صدقہ کرنا, خیرات کرنی, روزہ ذکر کرنا, سبحان اللہ بھی کہیں گے نا تو ذاکر نائک کے کھاتے میں لکھا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات, اللہ کی قسم. میرا دعوت میں آنے کی ایک وجہ وہ یہ ہے کہ میں اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ زیادہ کر دوں. ایک ہی اکاؤنٹ سے میرا حساب نہ ہو, زیادہ زیادہ اکاؤنٹ سے میرا حساب ہو, تو پتہ نہیں کس سے بچ جائیں. ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے بندہ یہ کام ضرور کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ ابھی آ رہے ہیں مسجد سے, گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہو, جس جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے, کیا کریں گے آپ؟ پہلا کام کیا کریں گے؟ کیا کرو گے؟ پانی لگائیں گے, اوکے, بجھانے کی کوشش کریں گے, اوکے. اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ نہیں بجھا سکتے آپ, لوگوں کو بلائیں گے, وہ بھی نہیں کر سکتے آپ. 3 کام ہوتا ہے میرے بھائی, یہ نیچرل رسپانس ہوتا ہے انسان کا. سب سے پہلے وہ خود جاتا ہے اور جتنے لوگوں کو آگ سے بچا سکتا ہے, لیکن اس کو یہ ڈر لگتا ہے, اس کو خوف ہے کہ میں یہ کر سکتا. پھر وہ دوسرا کام کرتا ہے کہ لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ پانی لے کے, چیزیں لے کے, فائر بریگیڈ والوں کو کال کرے گا, کسی دوسرے کو کال کرے گا, اور ان کو کیا کرتا ہے؟ پانی لے کے آتا ہے اور مدد کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں پانی نہیں اٹھا سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, تو پھر وہ کم از کم کیا کرتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ ایک مورل سپورٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر یہ تینوں کام نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, چپ کر کے گھر آ جاتا ہے میرے بھائی, تو یہ جانور ہے, یہ انسان نہیں ہے. یہی ہے 3 باتیں. خیر پھیلانے والا یہی 3 کام کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ گمراہ ہو رہا ہے تو پہلا کام کیا کرے گا؟ خود اس کو نہیں میں بچا پا رہا, پھر کیا کرے گا؟ کسی کو کال کرے گا, کسی کو بلائے گا کہ یار آپ پلیز اس سے بات کریں, ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے. تیسرا کام کیا کرے گا؟ کم از کم ایسے جڑ کے رہوں مورل سپورٹ کے لیے کہ ہو سکتا ہے آج نہیں آ رہا, کل اس کا دل بدلے اور یہ آ جائے, تو اس کے ساتھ. یہ تینوں کام نہیں کرتے آپ تو آپ انسان کہلانے کے اللہ کی نظر میں لائق نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کو مرتا چھوڑ دیا, آپ نے اس کو شیطان کے حوالے کر دیا. کم از کم شیطان کھینچ رہا تھا, آپ بھی کھینچ رہے تھے, سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی نہ کبھی تو موقع ہے کہ آپ جیت جائیں گے, لیکن اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پکا کون جیتے گا؟ آپ نے اس کو دے دیا, خود دیا آپ نے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم جب یہ بات کہتے ہیں نا خیر پھیلاؤ, تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنا بوری بستر اٹھاؤ اور تبلیغی جماعت سے نکل جاؤ. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جو پاکستان ہے, آپ کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے, آپ کے جو آس پاس والے لوگ ہیں, بس ان تک خیر پھیلانی ہے بس. تو جیسے جیسے آپ کا سرکل بڑھتا ہے ویسے ویسے آپ کی خیر بڑھنے لگ جاتی ہے. کسی کا سوال؟
نہیں بھائی دیکھیں، دو باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پبلک میں گناہ کیا ہوا ہے نا تو اس کی معافی پبلک میں ہوتی ہے. اگر آپ نے پرائیویٹ کا گناہ کیا ہوتا ہے نا تو اس کی معافی پرائیویٹ میں ہوتی ہے. تو آپ اپنے دوستوں کے سامنے جا کہہ دیتے ہیں میں نے آج تک تمہیں جو کہا تھا وہ غلط تھا، میں غلط تھا بھائی، وہ گناہ کی بات تھی اور مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے اور میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ میں اب صحیح کروں، تو تم میرا ساتھ دو، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں. تو لیکن اگر اس کے باوجود وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ کا کام پورا ہو گیا. کدھر ہیں وہ؟ کدھر ہیں وہ؟ تو بھائی جو پتہ نہیں اس کا حساب ہی نہیں ہے. حساب اس کا ہے بھائی جو آپ کو، حساب اس کا ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہوتا ہے، جس کو بدلنے کی آپ طاقت رکھتے ہیں، حساب اسی کا ہوتا ہے. جس شے کو آپ بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے اس کا حساب ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ فتنہ آف اگنورینس تھا انشاءاللہ. تو ہماری اگلی مجلس ہوگی نیڈ ورسز ڈیزائرز. کیا ہوگا؟ نیڈ ورسز، وہ فتنہ ویلتھ ہے، فتنہ آف منی. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، پیسے کے اوپر بات کریں گے، دولت کے اوپر بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.